علی سے مولا عباس کے حوالے سے بغور دیکھ رہی ہے یہ کائنات تمام، بغور دیکھ رہی ہے یہ کائنات تمام، حزب وادی یثرب کے ہاتھ میں کیا ہے، سمیٹ لایا کفے دست میں وہ جوہر یار، سوائے ریت بچائی فرات میں کیا ہے۔ صلوات اور بڑے محمد والے سیدھی بج رہی ہے، ویسل بج رہی ہے، اس میں ویسل تھوڑی کم کر دیں، اب والیوم کم کرائیے تھوڑا۔ ایک سلوات اور بھیجیں محمد والے محمد۔ لیکن جناب کمال لکھنوی صاحب کا کلام مولا عباس کے بھرپور فضائل ہے، لہٰذا بہت بیداری کے ساتھ سماعت کرنا ہے۔ انہیں دیجیے آیتوں کے ساتھ بھیجے گا خدا عباس کو، مرتبہ اللہ سے ایسا ملا عباس کو، دیر تک بس ایک نگاہ تمکنت کے ساتھ ساتھ، دیر تک بس ایک نگاہ تمکنت کے ساتھ ساتھ، اپنے جلووں میں خدا دیکھا کیا عباس کو، مرتبہ اللہ سے ایسا ملا عباس کو، یہ بتائے گا فقط عباس کا پروردگار، یہ بتائے گا فقط عباس کا پروردگار، کیا دیا عباس نے اور کیا ملا عباس کو، مرتبہ اللہ سے ایسا ملا عباس کو۔ حاصل کلام شعر سے 14 تصویریں بنا کر ایک ہی انداز کی، 14 تصویریں بنا کر ایک ہی انداز کی، پھر مصور دیر تک دیکھا کیا عباس کو، مرتبہ اللہ سے ایسا ملا عباس کو، ہم یہ سمجھے آ گیا ہے آیتوں کو بولنا، ہم یہ سمجھے آ گیا ہے آیتوں کو بولنا، ہم نے جب بھی گفتگو کرتے سنا عباس کو، مرتبہ اللہ سے ایسا ملا عباس کو، بستر احمد
احمد پسو کر جو خریدا تھا کمال، بستر احمد پسو کر جو خریدا تھا کمال، سب وہ سرمایہ علی نے دے دیا عباس کو، مرتبہ اللہ سے ایسا ملا عباس کو۔ فاتحہ۔ مولا مقتل میں سر کو جھکا، مولا مقتل میں سر کو جھکا، لاش اکبر پہ تنہا کھڑے ہیں، دھیمے دھیمے ٹپکتے ہیں آنسو، ہائے صغرا کا خط پڑھ رہے ہیں، شاہ یثرب کی تھی یہ صدا، تم کو صغرا بتاؤں میں کیا، شاہ یثرب کی تھی یہ صدا، تم کو صغرا بتاؤں میں کیا، لٹ گیا دشت میں گھر میرا، تم کو صغرا بتاؤں میں کیا، جس گھڑی میرے انصار بھی مر گئے، اذن لینے کو خیمے میں اکبر گئے، میری زینب غش آ گیا، تم کو صغرا بتاؤں میں کیا، تم سے قاسم کا کیا میں کروں تذکرہ، پھول سے لال کا پھول سا جسم تھا، دشت میں پارا پارا ہوا، تم کو صغرا بتاؤں میں کیا، خط کو ہاتھوں میں آنکھوں میں آنسو لیے، شاہ کرب و بلا سوئے دریا چلے، کہتے جاتے تھے بھائی میرا، تم کو صغرا بتاؤں میں کیا، رکھ کے صغرا کا خط بھائی کی لاش پر، شاہ کہتے تھے اے میری لگتے جگر، تم کو دے گا جواب چچا، تم کو صغرا بتاؤں میں کیا، ہے ادھورا یہ صغرا کا خواب آج تک، خط کا آیا نہ سائر جواب آج تک، رن سے آتی ہے ابھی صدا، تم کو صغرا بتاؤں میں کیا، شاہ یثرب کی تھی یہ صدا، تم کو صغرا بتاؤں میں کیا۔
بہت بہت شکریہ تمہیں کو دے رہے تھے دوست اوپر میں لگانا اس کے اوپر لگانا اچھا جی اسی کے اوپر جالی کے اوپر لگا جی جی یہاں لگا پرچے ضبط تشریف لے آئے عبداللہ کعبہ مسجد کو خطاب فرمانے جا رہے ہیں اس وقت کی مسجد عالمی شہرت یافتہ خطیب حاجی جناب مولانا سید غضنفر عباس توسی خطاب فرمائیں گے مسجد قلب آپ حضرات گزارش ہے کہ انجمن کے ذمہ داران عہدیداران و ممبران جو مرحوم ہو گئے اس میں چھجن صاحب صفدر صاحب حافظ حسین صاحب حسین مہندی صاحب ارتضیٰ حسین صاحب مہندی عباس ببو صاحب منا بھائی روزدار صاحب جنسال جناب قاری یوسف صاحب ہمارے انجمن کے حضور صاحب وہ تمام جو انسان مرحوم ہو گئے اور تمام ممبران انجمن کامیہ جنہوں نے اس انجمن کی خدمات انجام دی ہے ان کے نام ایک سورہ فاتحہ آپ حضرات انتظاری شیخ شفت صاحب انتظاری بھائی ہے اور محسن خان عبد کا تمام مومنین سے کہ یہ ایک سورہ فاتحہ اب آپ کے سامنے خطیب مسجد حاجی جناب مولانا غضنفر عباس صاحب قبلہ جلوہ افروز ممبر ہو رہے ہیں میں ادب کے ساتھ قبلہ سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور مسجد کو خطاب فرمائیں یہ آپ کے اوپر ہے آپ قبلہ کو کیسے سننا چاہتے ہیں اور جو امید ہے کہ یادگار مسجد ہوگی آپ حضرات بہت سے اس کے کہا رہے تھے کہ خطیب الایمان جیسا کوئی خطیب ہمارے درمیان آئے ہمارے ممبران کی کوششوں سے اتنی مصروفیت کے باوجود ہم شکر گزار ہیں انہوں نے موقع دیا اور گزارش کرتے ہیں کہ انجمن ہمیشہ علماء کے سرپرستی سے چلی ہے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ سرکار ناصر الملت مولانا ناصر خان صاحب قبلہ سرکار نصیر الملت مولانا مجید صاحب قبلہ اور سرکار سعید الملت مولانا وحید صاحب قبلہ اور افتخار العلماء مولانا صادق صاحب قبلہ اور ملا طاہر صاحب قبلہ اور خطیب الایمان مولانا مظفر صاحب الولی اور خطیب اکبر مولانا مرزا محمد حسن صاحب قبلہ اور خطیب اقبال مولانا مرزا محمد حسن صاحب قبلہ اور تمام علماء کرام و ذاکرین اور مرثیات جنہوں نے ہماری انجمن کی مجالس سے خطاب کیا ہے یا انجمن ان کے نام پر سورہ فاتحہ کی گزارش بہت اونچے ہو جائیں گے لوگوں سے دور ہو جائیں گے بالکل آگے آ جائیے تھوڑا سا آگے بلا لیجیے مجمع کو بعد میں آنے والے حضرات کو آگے بعد میں آنے والے پریشان نہ ہوں کس دیجیے
الفاتحہ۔ حضرات، جن علماء کرام اور انجمن کے بانیان حضرات جو مرحوم ہو چکے ہیں، ان کے اسماء گرامی جناب نصیر صاحب نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان سب کی ارواح کو، اور جو مومنین گزشتہ برسوں میں اس مجلس میں شرکت کرتے رہے تھے اور اب رحمت پروردگار سے پیوستہ ہو چکے ہیں، ان سب کے لیے خصوصیت کے ساتھ مولانا کرار حیدر صاحب مولائے کی والدہ گرامی کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ہدیہ ثواب فرما دیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ، وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ، مِنْ لَيْلِنَا هَذَا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين، صلوات۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، معزز و مقدس عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ السلام، الحمدللہ آپ کی بابرکت اور باعظمت توجہات کی بارگاہ میں آج اس عظیم، اہم اور قدیم مجلس اعزا کے حوالے سے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی ترین آیت کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے،
یہ مطہر آیت کلام الہی کے 21ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ الانبیاء کی 73ویں آیت ہے۔ اس آیت میں کائنات کے پروردگار نے اپنی بارگاہ کے رہبروں کا، اپنی جناب کے ہادیوں کا اور اپنی سرکار کے پیشواؤں کا اور اپنے دربار کے رہنماؤں کا ذمہ داران نجات اور شاہکاران ہدایت کا تعارف فرمایا ہے، عرفان دیا ہے، معرفت عطا کی ہے، علامت بتائی ہے، نشانیاں بتائی ہیں، صفات بتائے ہیں، کوالٹیز بتائی ہیں، پہلو بتائے ہیں، اور ان کی عظمتوں اور فضیلتوں کی طرف عالم انسانیت اور جہان بشریت کو توجہ دلائی ہے۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے قرآن مجید اور عرفان امام، یعنی امام کو سمجھنا، ہادی کو جاننا، رہبر کو پہچاننا، ان کی معرفت حاصل کرنا، ان کا عرفان درک کرنا، ان سے تقرب کا شرف پانا، ان سے نزدیکی کی سعادت حاصل کرنا، ان کی بارگاہ میں حضوری کی برکت محسوس کرنا، یہ تمام چیزیں اس آیت کے حوالے سے بیان کی جا سکتی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، ہم نے جن لوگوں کا تمہارا امام، تمہارا پیشوا، تمہارا رہبر، تمہارا ہادی، تمہاری نجات کا ذمہ دار اور تمہاری ہدایت کا شاہکار بنایا ہے، تو ان لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ یہدونا بِأَمْرِنَا، وہ آج بھی ہدایت کر رہے ہیں اور صبح قیامت تک ہدایت کرتے رہیں گے۔ توجہ کریں آپ، یعنی ان کی ہدایت کا تسلسل، ان کی ہدایت کا کارنامہ، ان کی ہدایت کا عمل، ان کی ہدایت کا فعل، ان کی ہدایت کی ذمہ داری جاری و ساری ہے۔ تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب ہدایت موجود ہے تو ہادی کیسے موجود نہیں ہو سکتا، ہادی بھی موجود ہوگا۔ یہ ذرا سا ترجمہ سماعت فرما لیں، اس کے بعد پھر آپ کی بارگاہ میں کچھ گزارشات، کچھ معروضات، کچھ افکار و نظریات آیات قرآنی کی بنیاد پر پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ملاحظہ فرمائیں، محسوس کریں، آج بھی ہدایت کر رہے ہیں اور صبح قیامت تک ہدایت کرتے رہیں گے، یعنی امام کا وجود صبح قیامت تک ضروری ہے۔ اگر امام کا وجود نہ ہوتا تو آیت میں یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ قبول نہ کرتا کہ ہدایت ان کی مسلسل ہے، کنٹینیوس ہے۔ اور ان کی دوسری صفت کیا ہے؟ اوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم نے سارے اماموں کو، تمام ائمہ تحریر کو اپنے سے قریب رکھا ہے، وابستہ رکھا ہے، مربوط رکھا ہے، متعلق رکھا ہے، بلا فصل رکھا ہے، اپنے ٹچ میں رکھا ہے۔ ہمارا ان کا رابطہ وحی کی بنیاد پر ہے، ہم ان پر وحی کرتے ہیں۔ کس چیز کی وحی کرتے ہیں؟ فعل الخیرات، اچھے اچھے کاموں کی وحی کرتے ہیں، یعنی تعارف مکمل ہے۔ اگر آپ بیدار ہیں تو آپ اس جملے پر، اس لفظ پر اپنے ذہنوں کو مطمئن ترین پائیں گے۔ اللہ نے کیا منشور دیا ہے، کیا رخ دیا ہے؟ امام کی کوالٹی بتائیے۔ امام کون ہوگا؟ فعل الخیرات، جو خیر انجام دے گا، جس کا ہر عمل خیر ہو، جس کا ہر کارنامہ خیر ہو، جس کا ہر فعل خیر ہو، جس کا ہر رخ خیر ہو، جس کا ہر اقدام خیر ہو، جس کی ہر تحریک خیر ہو، جس کا ہر مشن خیر ہو، جس کی ہر اسکیم خیر ہو۔ یہ خیر سے وابستہ کر کے اللہ نے مسلمانوں کو بتایا ہے کہ امام خیر والا ہوتا ہے، شر والا نہیں ہوتا۔ جہاں خیر، جو کر رہے ہیں آپ، جہاں خیر ہوگا
وہاں امام ہوگا، اور جہاں امام ہوگا وہاں خیر ہوگا۔ آج بھی مسجدوں میں جا کر اذان سے وابستگی کر لو اور دیکھ لو کہاں کہاں امامت ہے اور کہاں امام نہیں ہے۔ امام کو خیر سے جوڑا ہے، خیر کو امام سے جوڑا ہے۔ تو آپ کو 72 فرقوں کی مسجد میں الصلاۃ خیر من النوم تو ملے گا، حی علی خیر العمل نہیں ملے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، اور بلند ترین صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ ذرا سا آگے آگے زحمت کر لے، میرے قریب آ جائے، اچھا محسوس ہوگا۔ توجہ کریں، آگے آ جائیے، آگے آ جائیے اور بڑھ جائیے۔ ممبر سے قریب ہونا سعادت ہے، شرف ہے، بلا فرمائیے گا۔ عجیب منزل ہے، کہاں میں لا رہا ہوں؟ آدھی آیت کا ترجمہ آپ کے حوالے کیا۔ دوسری کوالٹی کیا ہے؟ یہ ذرا بیدار ہو کے سننے والا رخ ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے ان پر فعل خیرات کی وحی کی ہے، اور کیا وحی کی ہے؟ اقامت صلاۃ۔ علماء بیٹھے، امام نماز پڑھتا نہیں ہے، امام کی ذمہ داری نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز ادا کرنا نہیں ہے، نماز بجا لانا نہیں ہے، نماز گزارنا نہیں ہے، بلکہ اقامت صلاۃ۔ امام نماز کو زندگی دیتا ہے، حیات دیتا ہے۔ آپ نہیں سمجھے؟ یعنی امام وہ ہوتا ہے جو نماز کا پروردگار ہوتا ہے۔ توجہ کریں، نماز کو زندگی دیتا ہے، نماز کو لائف دیتا ہے، نماز کو تسلسل دیتا ہے۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کو حیات دیتا ہے، زندگی دیتا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ صاحب امام کیسے زندگی دیتا ہے زکوٰۃ کو؟ تو بھائی آدم نے زکوٰۃ دی، نوح نے زکوٰۃ دی، ابراہیم نے زکوٰۃ دی، موسیٰ نے زکوٰۃ دی، عیسیٰ نے زکوٰۃ دی، 1,23,900 انبیاء نے زکوٰۃ دی، مگر کسی کی زکوٰۃ کا ذکر ہے قرآن میں؟ اور جس نے ایک رکوع میں انگوٹھی دے دی اس کا ذکر ہے۔ یہ علی کا ذکر نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کو حیات دی جا رہی ہے۔ اب آگے بڑھے، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ان کی آخری صفت کیا ہے؟ کانو، ماضی بعید، اور جو کیجئے گا گزرا ہوا زمانہ، بیتا ہوا ٹائم، ماضی، پاسٹ، اور بہت دور والا۔ اللہ کہتا ہے کانوا لنا عابدین، یہ سب جب سے ہیں، امام کا وجود جب سے ہے، یہ ہمارے ہی عبادت گزار ہے۔ انہوں نے کبھی کسی غیر کے سامنے سر نہیں جھکایا، جب بھی سر جھکایا ہمارے سامنے، جب بھی جبھی جھکائی ہمارے سامنے، جب بھی ماتھا جھکایا ہمارے سامنے، جب بھی یہ سجدہ ریز ہوئے ہمارے سامنے، جب بھی یہ تسلیم ہوئے ہمارے سامنے، جب یہ سرنڈر ہوئے، سپر انداختہ ہوئے، ہمارے حوالے کیا۔ صرف ہمارے ہیں، کسی اور کے سامنے نہیں جھکے۔ یعنی امامت کا تعارف بھرپور انداز میں قرآن نے کرا دیا کہ جو صرف اللہ کے سامنے جھکے وہ امام ہوتا ہے، جو بتوں کے سامنے جھکے وہ امام نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ ترجمہ تھا، ترجمہ اہم ہے۔ اب نشانی کیا ہے؟ بہت منزل دور ہے، آپ محسوس کریں گے، محسوس ہوں گے، لطف اندوز ہوں گے۔ ابھی تو گفتگو کا آغاز نہیں ہوا ہے، تیار کر رہا ہوں میں، اور آپ کے قریب آنا چاہ رہا ہوں، آپ کے نفیس اور لطیف ذہنوں سے ٹچ ہونا چاہ رہا ہوں، آپ کی بارگاہ سماعت میں باریاب ہونا چاہ رہا ہوں۔ توجہ کیجئے گا۔ اچھا، امام ہے کون؟ کس خاندان سے ہوں گے؟ کس قبیلے سے ہوں گے؟ اب یہ اہل لکھنؤ کے لیے تحفہ ہے، اور یہ زبان کا حسن ہے، زبان کی خوبصورتی ہے، بیوٹی ہے، جو میں آپ اہل زبان کے سامنے گزارش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ ارے بھائی، امام کون ہوں گے؟ کس قبیلے سے ہوں گے؟ کس خاندان سے ہوں گے؟ کس گھرانے سے ہوں گے؟ کس نسل سے ہوں گے؟ کس اصل سے ہوں گے؟ کس شجرے سے ہوں گے؟ کس حسب سے ہوں گے؟ کس نسب سے ہوں گے؟ کس گھرانے سے ہوں گے؟ ہر ایک کوئی اپنے آپ کو امام کہتے، مگر اللہ نے کہا نہیں۔ عربی سنیے، جعلنا، جعلنا یہ صیغہ ہے متکلم جمع کا، یعنی بول رہا ہے اللہ، ہم نے بنایا، ہم نے قرار دیا۔ جعل کے معنی سلیکشن،
جال کے معنی انتخاب، جال کے معنی تقرر، جال کے معنی تعین، جال کے معنی فکس کرنا، مسند نشین کرنا، بساط پہ بٹھانا، ہدایت سپرد کرنا، ذمہ داریاں عطا کرنا، سر پہ تاج ہدایت رکھنا، دوش پر قبائے تقوی ڈالنا، عصمت معاف بنا دینا۔ جاننا کے معنی کیا ہے؟ ہم نے بنایا، ہم نے قرار دیا، ان کو امام ہم نے بنایا، مگر کس خاندان سے ہے؟ تو اللہ نے کہا کس کو بنایا؟ قرآن میں دیکھو نا، جعلناہم، ہم نے ہم کو بنایا، ہے میم پیش ہم، ہم نے ہم کو بنایا۔ اماموں کا خاندان ہم ہے، اماموں کا قبیلہ ہم ہے، اماموں کی نسل ہم ہے، شاید جاگے نہیں ہے۔ ارے بھائی ہمیں تو پتہ نہ چلتا اگر جبرائیل نہ پوچھ لیتا کہ یہ چادر کے نیچے کون ہے۔ صلوات پڑھیے نا محمد و آل محمد پر، ایسے تھکی تھکی نہیں بھائی، مجلس سننے والی صلوات پڑھیے۔ دیکھ رہے ہیں آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ میں اہل زمان کے سامنے رکھا ہوں، ان کا ٹائٹل، ان کا لقب، ان کی پہچان، ان کی شناخت، ان کا رخ، ان کی کوالٹی، ان کی فضیلت، ان کی عظمت، ان کا درجہ، ان کا مقام، ان کا عہدہ، ان کا منصب، اور ان کی نشانی کیا ہے؟ یہ ہم والے خاندان سے ہیں۔ تو یہ ہم کون سا خاندان ہے؟ جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا، پروردگار یہ ہم کون ہے چادر میں؟ اللہ نے وشیت میں جھوم کے کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ عجیب بات کہہ دی ہے میں نے، سمجھے دے کیا ہوا، کیا مطلب ہوا؟ امامت کا رشتہ فاطمہ سے ہوگا، فاطمہ کا باپ امام، فاطمہ کا شوہر امام، فاطمہ کے سب بیٹے امام۔ فاطمہ سے رشتہ جوڑا ہے، نبیوں سے رشتہ نہیں جوڑا، سرکار دو عالم سے نہیں جوڑا۔ فاطمہ کا باپ، فاطمہ کا شوہر، فاطمہ کے بیٹے، یعنی جو بھی امام ہوگا اس کا رشتہ فاطمہ سے ہوگا، صرف محمد سے نہیں ہوگا۔ ارے محمد کے رشتہ داروں میں تو نہ جانے کیسے کیسے ہیں، ایسے نجس جن پر نجاست شرمائے، ایسے ملعون جن پر لعنت فخر کرے۔ تو جو چاہنا اللہ فرمائے مسخرے، عیار، غدار، مکار، رسول کے سسرالی رشتہ دار کس نوعیت کے ہیں بھائی؟ اگر اللہ رسول سے رشتہ جوڑتا امامت کا تو یہ امامت کو بھی باغ فدق سمجھ کے غصب کر لیتے۔ اللہ نے کہا رشتہ ہم فاطمہ سے جوڑیں گے، یہاں تک کہ بھائی بنائے گا کون؟ ہم بنائے گی، یا اللہ، یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ امام بنانا اللہ کا کام ہے، رہبر بنانا اللہ کا کام ہے، رہنما بنانا اللہ کا کام ہے، ہادی بنانا اللہ کا کام ہے۔ انبیاء بھی نہیں بنا سکتے، رسول بھی نہیں بنا سکتے۔ قرآن بھرا پڑا ہے، کسی نبی نے اپنا جانشین نہیں بنایا، ہاں پرپوزل رکھ سکتا ہے کہ اس کو بنا دو، اس کو بنا دو، خود نہیں بناتا۔ اب ذرا آپ غافل نہ ہوں گے تو ایک جملہ آپ کی خدمت میں بڑا بھاری عرض کرنے جا رہا ہوں۔ نبی بھی نہیں بنا سکتے، ارے بھائی فرشتے بھی نہیں بنا سکتے۔ فرشتوں کا وہ منظر نامہ آپ کے پیش نگاہ ہوگا، بالغ نظر ہیں آپ، صاحبان ذہن عقل و خرد ہیں آپ بیدار ہیں، حساس ہیں، آپ جذبے والے ہیں، آپ پاکیزہ سماعتوں والے ہیں۔ ذرا سمجھیے گا، جب اللہ نے کہا ہم رہبر بنانے والے ہیں، زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اتجلو فیہا ویسفک الدماء من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا پروردگار اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے؟ تو کیا یہ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا؟ آبجیکشن تھا؟ یا ان کی طرف سے کیا تھا بھائی؟ استفہام، پوچھ رہے تھے، یعنی وہ اعتراض نہیں کر رہے تھے، وہ الزام نہیں دے رہے تھے، وہ اللہ سے سوال نہیں کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے، کلیئرنس چاہ رہے تھے، تصفیہ چاہ رہے تھے۔ پروردگار ارے بھائی خلافت کا اسٹیٹس بتا رہے تھے، کیا بتا رہے تھے؟ فسادی کو خلیفہ نہیں ہونا چاہیے،
فسادی کو خلیفہ نہیں ہونا چاہیے، جو عورتوں کی مانگ سے سیندور چھوڑے اسے خلیفہ نہیں ہونا چاہیے، جو بچوں کو یتیم کرے اسے خلیفہ نہیں ہونا چاہیے، جو کسی کا دروازہ توڑے اسے خلیفہ نہیں ہونا چاہیے، جو کسی کا باب مقدس جلائے اسے خلیفہ نہیں ہونا چاہیے۔ ارے عام انسانوں کا جو دروازہ جلائے جب وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا تو جو ملعون فاطمہ کا دروازہ جلائے ماشاءاللہ۔ محسوس فرمائیے ماشاءاللہ۔ اتنے کمزور نہیں ہوتے تبرع والے جیسا آپ اظہار فرما رہے ہیں۔ نعرہ تبرع تو ایسا لگنا چاہیے کہ دارالمبلغین تک تو جائے۔ یہ ہوئی نا، محسوس کریں، اس میں شرمانا کیا، اس میں گھبرانا کیا، اس میں رواداری کیسی؟ اور یہ جو فاطمہ زہرا کا نہیں ہے اس سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ محسوس کریں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ حضور ہمیں بنا دے، نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، پروردگار تیری حمد کے ساتھ تسبیح تو ہم کرتے ہیں، تیری تقدیس تو ہم بیان کرتے ہیں، ہمیں بنا دے، ہمیں بنا۔ تو کیا سارے فرشتے کینڈیڈیٹ تھے خلافت کے؟ کیا ہر فرشتہ خلیفہ بننا چاہ رہا تھا؟ نہیں بھائی، انہوں نے اپنا نمائندہ پیش کیا۔ اب ذرا اندر سے نکل کے سنیے گا، کس کو پیش کیا؟ جبرائیل کو، امین وحی کو، توجہ کریں آپ، مقرب بارگاہ کو، معصوم کو، نور کو، سید کو، سید الملائکہ، سارے فرشتوں کا سردار۔ کتنی فضیلتیں، کتنے درجے، کتنے مقام، کتنے محسن، کتنے جمالیات، کتنے کمالات ہیں حضرت جبرائیل میں، مقرب بارگاہ۔ اور جانے دو بھائی، سب سے بڑی بات یہ کہ چاروں کتابیں یہی لایا۔ توریت لائے جبرائیل، زبور لائے جبرائیل، انجیل لائے، قرآن لائے۔ اچھا، بیگ میں رکھ کے نہیں لائے، جھولے میں ڈال کے نہیں لائے، تھیلے میں رکھ کے نہیں لائے، ہاتھ میں تھام کے نہیں لائے، پھر کیسے لائے؟ لوح محفوظ سے دماغ میں اتارا، آپ یہ دماغ میں رکھ کے لائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل سید بھی ہے، مقرب بھی ہے، امین وحی بھی ہے، روح القدس بھی ہے، مقرب بھی ہے، قریبی ہے، بڑا بھی ہے، مصطفیٰ بھی ہے، بے عیب بھی ہے، بے داغ بھی ہے، بے نقص بھی ہے، بے زوال بھی ہے، کمالی کمال ہے۔ اور پلس یہ چاروں کتابوں کا حافظ ہے۔ کس کے مقابلے پر آ رہا ہے؟ آدم کے مقابلے پر۔ آدم کا اسٹیٹس کیا ہے؟ خلقہ من تراب، ہم نے تراب سے بنایا ہے، یعنی آدم ابن تراب ہے۔ تو جب ابن تراب کے مقابلے پر چاروں کتابوں کا حافظ، سلامت رہے، زندہ رہے، زندہ رہے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، زندہ باد، شاد و آباد رہے۔ کیا منزل ہے؟ ارے بھائی سید ہے، سید الملائکہ، معمولی فرشتہ ہے۔ شہزادی جس کو چچا کہتی ہو اس کا رتبہ ہے نا۔ اتنا بڑا فرشتہ آیا، فرشتوں کے اجماع کو اللہ نے ریجیکٹ کر دیا۔ ابن تراب کے مقابلے پر نہیں آ سکتا۔ سنبھالیے جملہ، تو جب نور ہو کر چاروں کتابوں کا مکمل حافظ ہو کر ابن تراب کے سامنے خلیفہ نہیں بن سکتا، تو جس بڈھے کو 40 برس میں سورہ بقرہ یاد نہ ہوا ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دل کھول کے سنیے۔ ابو تراب کے مقابلے پر خلیفہ کیسے بن جائے گا؟ اور کمال یہ ہے، میرا مولا ہے ابو تراب، آپ کا آدم ہے ابن تراب۔ اب سمجھئے، یہ سسٹم، یہ نظام، یہ پالیسی، یہ یوجنا اللہ نے کیوں بنائی؟ ذرا سا تھوڑا سا
ذہن عالی پر زور ڈالیے اور محسوس کیجئے قرآن کے اس رخ کو. اللہ نے ہدایت، گائیڈنس، نجات کا سسٹم اور نظام جو معین کیا ہے نا، مقرر کیا ہے. ہدایت کے 4 مرحلے ہیں. میں آپ کی سماعتوں پر پورا بھروسہ کر کے گزارش کر رہا ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، طالب علم ہوں. غور فرمائیے گا، 4 ارکان، 4 ذرائع، 4 وسیلے، 4 سورسز، 4 رابطے، 4 دروازے ہدایت کے. ہدایت کیسے ملے گی؟ ہدایت وایا کس کے آئے گی، کس کے ذریعے آئے گی؟ ذرا سمجھئے. ہدایت کا پہلا مرحلہ خلافت. خلافت کو جب پروگریس ملے گی، ترقی ملے گی، نبوت میں کنورٹ ہوگی. تو جو کیجئے گا، خلافت کی ترقی یافتہ شکل کا نام نبوت ہے. اور جب نبوت کو عروج ملے گا تو رسالت میں کنورٹ ہوگی. اور جب رسالت انتہا کو پہنچے گی، جب امامت کا درجہ آئے گا. امامت کہاں سے شروع ہوگی؟ خلافت اللہ. سقیفائی خلافت نہیں، پنچایتی خلافت نہیں. جو کیجئے گا، باغیوں، تاغیوں، سرکشوں، سرتابوں، بدتمیزوں، بدتہذیبوں، بےہودوں کی خلافت نہیں، الہی خلافت، اللہ کی خلافت. ہدایت کا پہلا درجہ خلافت، دوسرا درجہ نبوت، تیسرا درجہ رسالت، چوتھا درجہ امامت، ولایت، یعنی دی اینڈ. امام کے بعد کوئی نہیں ہے، امامت کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے. یہ سوچو شکر سے سجدے سے سر بھی نہ اٹھے. آپ کو اللہ نے اس عہدے سے وابستہ کیا ہے جس کو ہدایت کی معراج بنایا ہے. آپ امامت سے وابستہ ہیں. 73 فرقوں میں آپ ہی ہیں جس کا رشتہ امامت سے ہے. امامت ہم ہی مانتے ہیں، ہم ہی تسلیم کرتے ہیں، ہمارے ہی 12 امام ہیں. تو جو جا رہا ہو، امامت سے کسی اور کا رشتہ نہیں ہے، ہمارا رشتہ. تو امامت آخری درجے پر، آخری منزل پر. ذرا سلوات پڑھے محمد. اور آگے آ جائیے، یہاں جائیے، یہاں جائیے، یہاں جائیے. سوئیں گے نہیں، یہاں جائیے، جائیے، آئیے. آپ ہی سے کہہ رہا ہوں، سلوات پڑھے محمد. آ گئے میرے قریب، آپ آ گئے. آ جائے بھیا. ہم قوم کو جگانے کے لیے آئے ہیں، سلانے کے لیے نہیں. ابھی تو مجلس شروع بھی نہیں ہوئی. اب بیٹھ کے اب سو جائے تو کیا ہوگا؟ ولولے کو ذرا سا تر و تازہ رکھیے. تو آخری منزل کیا ہے؟ اب دعوے سے کہہ رہا ہوں، اپنی جگہ نہیں بیٹھے رہ جائیں گے. پہلا درجہ خلافت، آخری درجہ امامت. اب کیا سناؤں آپ کو، ایک طالب علم ہوں، آپ کی سماعتوں کا معیار بلند ہے، مگر ذرا سا شرف سماعت دے دیجئے گا. اے بھائی دیکھیے، عجیب منزل ہے. خلافت پہلا قدم، امامت آخری قدم. خلافت آغاز، امامت انجام. خلافت اول، امامت آخر. خلافت طفلی، امامت شباب. تو جو چاہ رہا ہوں، دیکھ رہے ہو نا، پہلا اسٹیپ خلافت، آخری منزل امامت. جسے خلیفہ بنایا آدم کہا، جسے ولی بنایا امام بنایا علی کہا. اب قرآن کا معاملہ دیکھو، جسے خلیفہ بنایا اسے ابن تراب بنایا، جسے امام بنایا اسے ابو تراب بنایا. آخری درجہ ہے نا، آخری درجہ ہے نا. بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اب یہ دیکھئے ماشاءاللہ، تراس تازہ ہو گئے. سنیے گا، منزل عجیب منزل ہے. کیا بنایا؟ پہلی منزل ابتدا، آغاز، اول، پہلا قدم، طفلی، بچپنا. ہدایت کا آغاز. ہدایت کی سٹینڈنگ کہاں سے ہے؟ خلافت سے. تو جسے سب سے پہلا درجہ دیا اسے پروٹوکول کیا دیا؟ بیٹھ نہیں پائیں گے اپنی جگہ پر. اسے اسٹیٹس کیا دیا؟ اسے تعظیم کیا دی؟ تقریر کیا دی؟
سنیے جہاں تک سننا ہے، خلیفہ جسے بنایا اس آدم کو اللہ نے وقار کیا دیا، اعزاز کیا دیا، رتبہ کیا دیا، منصب کیا دیا، عہدہ کیا دیا، رفعت کیا دی، شان کیا دی، شوکت کیا ادا کی؟ اس کے سامنے اربوں خربوں برس کے پرانے فرشتوں کو سجدے میں جھکا دیا۔ کیا پروٹوکول دیا ہے؟ آپ میں کسی میں دیکھیے گا کیسا جذبہ پیدا ہوگا، اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھے رہ جائیں گے۔ میری ذمہ داری بھی تو ہے نا بھائی، قرآن سے مضبوط باتیں فضائل کے تعلق سے آپ کے حوالے کروں۔ کیا دیا آدم کو؟ سارے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے جھک جاؤ۔ اربوں خربوں برس کے فرشتے جن کا ایک بھی سجدہ قضا نہیں، اور اس کے سامنے جھکا رہا ہے جس کا ایک بھی سجدہ ادا نہیں۔ اللہ جانے کہاں ہوگا مجھے نہیں پتا۔ کس کے سامنے جھکایا؟ سمجھے؟ میں بڑا اعتماد کر کے یہ گزارش کر رہا ہوں، کس کے سامنے جھکایا؟ جس نے ابھی ایک بھی سجدہ نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں نا جنت سجدوں پہ ملے گی، نجات سجدوں پہ ملے گی۔ بتاؤ یہ آدم کے سامنے جو فرشتوں کو جھکایا جا رہا ہے، آدم نے کتنے سجدے کیے ابھی؟ پروردگار ایک آدھ سجدہ کرنے دے، ایک آدھ وقت کی نماز پڑھنے دے، ایک آدھ زکوٰۃ دینے دے، ایک آدھ حج کرنے دے، ایک آدھ جہاد کرنے دے، جب کروا لینا سجدہ۔ کہ یہ غارت گر ملا یہ لکھ دے گا کہ آدم نماز کی وجہ سے محترم ہوئے، زکوٰۃ کی وجہ سے محترم ہوئے، عبادت کی وجہ سے محترم ہوئے۔ ہم بتانا یہ چاہتے معصوم ہوتا ہی محترم ہے، وہ عبادتوں کی وجہ سے محترم نہیں ہوتا، عبادتیں اس کی وجہ سے محترم ہوتی ہے، وہ عبادتوں کو احترام دیتا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ بڑا فرمائے۔ اب اصل میں خاموشی اس لیے بھی ہوتی ہے عزیزو، ایسے مقامات پر، ایسے موڑ پر اور ایسے مرحلے پر، ایسی منزل پر کہ ہم حقیقت سجدہ کو نہیں جانتے۔ زیادہ تر لوگ سجدہ کرتے تو ہیں مگر سجدہ کیا ہے؟ تو سنیے مجھ سے، انکساری کی آخری منزل کا نام سجدہ، خاک ساری کی انتہا کا نام سجدہ۔ ابھی بھی نہیں پہنچا میں آپ تک، آگے والوں سے مجھے شکوہ ہوگا اگر نہیں بولے تو۔ کیا ہے سجدہ؟ کون سی منزل ہے؟ انکساری کی آخری منزل، لاسٹ اسٹیپ، بالکل۔ ارے یوں سمجھو یہ زیور آدمیت ہے سجدہ، وقار انسانیت ہے سجدہ، اعتبار بشریت ہے۔ یعنی انسان اتنا جھکا، اتنا جھکا، اتنا جھکا اللہ کے سامنے کہ اب مزید جھکنے کی گنجائش ختم، اس پوائنٹ کا نام سجدہ ہے۔ کوئی نئی بات کہہ دی، کسی اور زبان میں کہہ دی ہے کیا؟ انسان کی زبان بول رہا ہوں نا، آپ ہی کے شہر کی زبان۔ ارے بھائی آپ جھکے اللہ کی بارگاہ میں، رب العزت کے حضور میں، آپ نے رکوع کے بعد سجدہ کیا تو کہاں ٹکا آپ کا وجود؟ کا زمین پر۔ تو آگے بھی جاؤ نا تو طبیعت نے ململا کے کہا پروردگار اگر تیری زمین آڑے نہ آ جاتی تو اور جھکتا۔ جہاں جھکنے کی آخری منزل ہو، ڈاؤن ہونے کی آخری منزل ہو، اس کے آگے کچھ نہ ہو، لاسٹ، بالکل آخر، وہ اٹھا کے پلیٹ میں رکھ کے آدم کو دے دیا، جسے ہدایت کا پہلا شاگرد بنایا، خلیفہ بنایا، سجدہ تو اسے دے دیا۔ پروردگار جسے تو امام بنائے گا اب اسے کیا دے گا؟ اہل لکھنؤ سنیں، اہل لکھنؤ سنیں، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بھائی سجدہ تو اٹھا کر آدم کے قدموں میں رکھ دیا، آخری منزل ہے نا جھکنے کی، یہ چھوٹی منزل ہے خلافت کی۔
ابتدا ہے، ہدایت جا رہی ہے یہاں سے، ختم نہیں ہوئی. ہدایت کا اینڈ ہے امامت پر. امامت کا شہنشاہ ہے میرا مولا، سلطان امامت ہے آپ کا میرا آقا علی بن ابی طالب علیہ السلام. پروردگار یہ بتا دے، آدم کے قدموں میں سجدہ رکھ دیا، اب اپنے علی کو کیا دے گا؟ کہ خاموش، کائنات پیدا کرنے سے پہلے ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا، طے کر لیا تھا کہ ہمیں علی کو کیا دینا. کیا دے گا پروردگار؟ کہ سنو، جسے ہدایت کی پہلی منزل دی، خلیفہ بنایا، اسے فرشتوں سے سجدہ کرایا، لیکن جسے امام بنائیں گے اسے فرشتوں سے سجدہ نہیں کرائیں گے. پھر کیا کرے گا پروردگار؟ کہ وہ جہاں پیدا ہوگا جیتے رہے، جیتے رہے، جب تک دل چاہے جیتے رہے، صلوات پڑھتے رہیے. ہاں جیو جیو، توجہ فرما رہے. عجیب منزل ہے، عجیب کیفیت ہے. میرے شہزادوں، نونہالوں، بزرگوں سے تو میرا خطاب نہیں، وہ مجھ سے بہتر جانتے. یہ مستقبل قوم کا، یہ ملت کا چمن جو یوتھ کی شکل میں بیٹھا ہے، ینگسٹر، یہ نوجوانان ملت، ذرا گہرائی میں اترے. ارے بھائی، خلافت کی بارگاہ میں سجدہ رکھ دیا، پرابلم ہے کہ نہیں؟ مشکل آئے کہ نہیں؟ علی کو کیا دے گا؟ پھر میں گزارش کر رہا ہوں بھائی، سجدہ ہے آخری منزل، اس کے آگے تو کچھ ہے ہی نہیں. دی اینڈ ہے نا، اینڈ ہو گیا، جھکنے کا نام. اب علی کو کیا دے گا؟ کہ نہیں، یہ کام تو آدم کے لیے کروں گا کہ فرشتوں سے آدم کو سجدہ کراؤں گا. پھر پولا کے لیے کیا کرے گا؟ علی کے لیے کیا کرے گا؟ کہ علی کو سجدہ وجدہ نہیں کراؤں گا. پھر کیا کرے گا؟ کہا جہاں علی پیدا ہوگا اس جگہ کو آدم سے سجدہ کراؤں گا. ماشاءاللہ، دیکھیں بس علی 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 جیو، شاباش، جزاک اللہ. ادھر آؤ شہزادو، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ. دیکھا حضور آپ نے؟ اب میں جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، عجیب و غریب، لائق توجہ ہے جملہ. یعنی آدم، آپ نے ذہن عالی میں محفوظ کر لیا نا، سجدہ آخری منزل، انسانیت کی انتہا کا نام ہے سجدہ. تو آدم کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ. جہاں علی کے قدم آ رہے ہیں، سنو کیا کہنے جا رہا ہوں، یہ ہے فضائل، یہ ہے مناقب، یہ ہے حقائق، یہ ہے صداقت. اگر دل میں ولایت ہے نا تو کہیں ٹھہرا جا سکتا ہے. کیا کیا؟
آدم کا سر جھکوا دیا. کہاں پر؟ جہاں علی کے قدم آئے، نشان قدم پر. ارے کعبہ علی کے قدموں کے نشان ہی کی تو جگہ ہے. نقش پائے علی پہلی بار جہاں ابھرے وہی تو کعبہ ہے. وہیں آدم کو جھکا دیا. ریزلٹ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ آدم کی جہاں انتہا ہو رہی ہے علی کی وہاں سے ابتدا ہو رہی ہے. جہاں آدم کی ابتدا. کون آدم؟ حافظ جی نہیں. کون آدم؟ قاری صاحب نہیں. کون آدم؟ ملا جی نہیں. کون آدم؟ امتی نہیں. کلمہ گو نہیں. صفی اللہ، خلیفت اللہ، مسجود ملائک، تو جو چاروں بے عیب، بے داغ، رہبر، ہادی، رہنما، پیشوا، سب کچھ چھوڑو. ابو البشر، سارے انسانوں کا باپ، نبیوں کا باپ، ولیوں کا باپ، خلیفاؤں کا باپ، رسولوں کا باپ، پیغمبروں کا باپ، ہادیوں کا باپ، رہنماؤں کا باپ، رہبروں کا باپ، پیشواؤں کا باپ، سلاطین کا باپ، بادشاہوں کا باپ، ہندوؤں کا باپ، مسلمانوں کا باپ، عیسائیوں کا باپ، یہودیوں کا باپ، مجوسیوں کا باپ، آتش پرستوں کا باپ، دیوبندیوں کا باپ، بریلویوں کا باپ، شافعیوں کا باپ، حنفیوں کا باپ، مالکیوں کا باپ، حنبلیوں کا باپ، اہل حدیث کا باپ، اہل قرآن کا باپ، اہل کتاب کا باپ، سلفیوں کا باپ، خوارج کا باپ، ناصبیوں کا باپ، نمازیوں کا باپ، بے نمازیوں کا باپ، توجہ جارو، کانوں کا باپ، گوروں کا باپ، مالداروں کا باپ، غریبوں کا باپ، علماء کا باپ، جاہلوں کا باپ، کافروں کا باپ، مشرکوں کا باپ. ارے حد ہو گئی. صحابیوں کا باپ، وہابیوں کا باپ. کس کا باپ؟ یہ جو میرے سامنے شاید تشریف فرما ہے، یہ نورانی چہرے ابھی تک گلاب کی طرح کھل نہیں سکے ہیں. ارے ابو تراب کے فضائل سن رہے ہو؟ اگر تحریک نہ آئے بدن میں تو محسوس ہوتا ہے شاید جان ہی نہیں ہے. کم سے کم جان کا ثبوت تو دو. علی کے فضائل سن رہے ہو؟ علی کے فضائل پر تو پتھر بول جاتے ہیں، اور بولتے نہیں تو کم سے کم مسکرا تو جاتے ہیں. اگر یقین نہ ہو تو کعبے کی دیوار کو دیکھ لو. ہاں، سلامت ہے جی. اب ذرا سا دیکھیے گا، منزل عجیب منزل ہے، عجیب کیفیت ہے، عجیب رخ ہے، عجیب پہلو. کون ہے آدم؟ سب کے باپ. کوئی انکار کر سکتا ہے میرے باپ نہیں ہے؟ اگر انکار کر دے تو شجرہ ملنا مشکل. لوگ پوچھیں گے پھر کیا بندر کی اولاد ہو؟ ڈارون کی تھیوری سنی کہ انسان پہلے بندر تھا. کنفیوز تو کر دیا اس نے. کیا تھیوری ہے ڈارون کی؟ پہلے بندر تھا انسان، منکی. کیا تھا حضور؟ بندر. ٹھیک ہے، پھر کا ڈیولپ کرتا گیا، ترقی کرتا گیا، ارتقا کرتا گیا. پہلے اس کی پونچھ دم ختم ہوئی، یہ دم جھڑا بن گیا. لکھنؤ میں اس لفظ کو نہیں سمجھا جا رہا. ابا دم جھڑے دیکھے ہیں؟ ہمارے زمانے میں تو خوب متعارف تھا بھائی یہ لفظ. ہم بنی بوبک کو دم جھڑا کہتے تھے. آپ تو ایسے خاموش بیٹھے جیسے رشتہ داری ہو. بنی بوبک کو جانتے ہو؟ کون لوگ ہیں؟ دم جھڑوں کو نہیں جانتے، ڈنگارا کو نہیں جانتے. اچھا چلیے کوئی بات نہیں. تو پہلے اس کی دم ختم ہوئی، پھر اور اس میں ترقی ہوئی، اور یہ بنتے بنتے انسان بن گیا. اب کوئی ڈارون سے پوچھے بھائی انسانی بن کے کیوں رکا؟ آگے اور بڑھنا چاہیے. وہ کون سی چابی ہے جس نے لاک کر دیا؟ بس آگے نہ بڑھے، یہی رک جا. اب انسان بن گیا.
یہ ڈارون کا فلسفہ ہے. ڈاروین سائنٹسٹ ہے، وہ کہہ رہا ہے انسان بندر تھا. اب قرآن بتاؤ، سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 217 ارشاد ہوا لقد علمتم الذین تعدوا فی السبت قلنا لہم کونوا قردۃ الخاسئین. کیا تم نے بنی اسرائیل کو دیکھا، یہودیوں کو، کہ جو ہفتے کے دن سرکشی کرتے تھے؟ ہم نے منع کیا تھا. جب وہ سرکشی پہ آمادہ ہی رہے تو ہم نے ان سے کہا کونوا قردۃ الخاسئین، تم بندر بن جاؤ. قرآن کہہ رہا ہے بندر پہلے انسان تھا، ڈاروین کہہ رہا ہے انسان پہلے بندر تھا. یہ باریکی ابھی تو سمجھیے نا، میں کچھ کہہ رہا ہوں، توجہ کریں آپ. اب ایک پرابلم تو کریٹ ہو گئی عزیزوں. ڈاروین اتنا بڑا تھنکر، اتنا بڑا سائنٹسٹ، اتنا بڑا ٹیکنالوجسٹ، سوچئے آپ، فلسفی فلاسفر، وہ کہہ رہا ہے بندر تھا. اب کنفیوز آ گیا نا کہ بھائی پتہ نہیں بندر کون تھا، کیسے تھا. قرآن کہہ رہا ہے انسان بندر بنا، ڈاروین کہہ رہا بندر انسان بنا. اب یہ کیسے طے ہو؟ کوئی بھی انسان سڑک پہ چل رہا ہو تو کنفیوژن جس کے یہاں ہے وہ تھوڑی دیر سوچے گا پتہ نہیں یہ پہلے انسان سے بندر بنا کہ بندر سے انسان. آ گیا نا شک؟ تو اس ڈاؤٹ کو کیسے دور کرو؟ توجہ چاہ رہا ہوں. اس ڈاؤٹ کو دور کرنے کے لیے اہل بیت نے فرش ازا دیا. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، فرش ازا دیا. کیوں دیا فرش ازا؟ اور فرش ازا بچھانے والی نے کچھ اور نہیں مانگا، آنسو مانگے. آنسو کیوں مانگے بی بی؟ آنسو، اشک، گریا، بکا، یہ کیوں مانگا؟ تو جاؤ دیکھو، تحقیق کر لو. بندر ناچتا ہے، جم کرتا ہے، ڈانس کرتا ہے، ہنستا ہے، حرکتیں کرتا ہے، بےہودہ بنتا ہے، مگر کبھی بندر روتا نہیں ہے، کبھی روتا نہیں ہے. فرش ازا پہ آ کے رہو تاکہ دنیا کو بتا سکو کہ ہم بندر نہیں ہیں، انسان ہیں. کیسے؟ بہت بلند، بہت بلند. آپ نے داد نہیں دی ابھی تک بھائی صاحب، دے رہا؟ ٹھیک ہے، شامل ہو گئے آپ جہاد میں. یہ جہاد ولایت ہے، توجہ کیجئے گا. بھاگنے والے ہمارے جہاد میں شریک نہیں ہوتے. ملاحظہ فرمائیں، آ رہا ہوں منزل کی طرف، غور کریں. سب کا باپ کون؟ حضرت آدم سب کے باپ. ہے کسی میں جرأت، ہمت، سکت، طاقت، حوصلہ کہ جو کہہ سکے میں آدم کا بیٹا نہیں؟ آدمی بن ہی نہیں سکتا جب تک آدم کا بیٹا. تو آدم سب کا باپ، اور وہ باپ کہاں سے آغاز کر رہا ہے؟ جہاں علی کے قدم، اس کا سفر آخری ہے، اس کی معراج سجدہ ہے نا. جہاں علی کے قدم ابھر رہا ہے وہاں آدم سجدہ کر رہے ہیں. یعنی سب کے باپ کا سر وہاں جھکا جہاں سے میرے علی کا پہلا قدم شروع ہوا. توجہ جا رہا. تو جب سب کا باپ میرے علی کے برابر نہیں ہو سکتا تو جن کے باپوں کا ہی پتہ نہیں ہے میں کچھ کہہ گیا. توجہ کرے، توجہ کرے. ہاں ماشاء اللہ. دیکھ رہے
یہ ہوتے ہیں شمع امامت کے پروانے، یہ ہوتے ہیں چراغ ولایت کے دیوانے۔ رات گزر گئی آدھی سے زیادہ مگر انہوں نے فرش عزا کو میدان غدیر بنا رکھا ہے۔ سلوات پڑھیے نا محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ علی کو کیوں مانتے ہیں؟ پھر بتائیے کس کو مانے، کسے مانے بھائی؟ آپ کو کوئی اور نظر آتا ہی نہیں علی کے علاوہ، آپ کی نظریں بس علی پر ٹکتی ہیں، کوئی آپ کی نظروں میں ماننے کے لائق ہی نہیں۔ آپ علی کو دیکھنا پسند کرتے۔ 1400 برس میں قاعدے کا الزام لگایا ہے مسلمان نے ہمارے اوپر۔ اللہ جانے کیا سننا ہے۔ کیوں بھائی بہت سنجیدہ بیٹھے ہیں؟ قاعدے کا الزام ہمارے اوپر لگا، علی کے علاوہ کسی کو دیکھتے ہی نہیں۔ الحمدللہ ہم قبول کرتے شکریہ کے ساتھ، قرآن کی قسم ہم علی کے علاوہ کسی کو دیکھتے ہی نہیں، پسند ہی نہیں کرتے۔ اللہ نے ہماری آنکھیں بنائی اتنی پاکیزہ ہیں کہ ہم علی کو دیکھتے ہیں، اور منحوس چہروں کو دیکھنے سے کیا فائدہ؟ کم سے کم ایسا چہرہ تو دیکھو جسے دیکھنا عبادت ہو۔ علی کا چہرہ، علی کا چہرہ۔ دیکھ رہے ہیں کیا سننا پسند فرمائیں گے؟ کمال کی منزل۔ اب ذرا سے دیکھیے، جس کو خلیفہ بنایا اس کا دشمن کون ہے؟ ابلیس۔ یہ بچے معلومات میں اضافہ کر لیں، شیطان جسے کہتے ہیں نا، اس کے 3 نام ہیں، ابلیس، حارث، شیطان، 3 نام ہیں۔ اور بھائی 3 تھے تو شیطان تو ہونا ہی تھا، 3 سے وابستگی تھی نا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ اصل میں اپنی قوم کا پلس پوائنٹ بتاؤں، یہ ہمارے سامعین ماشاءاللہ ان کی عمروں میں طول عطا کرے پروردگار، کوئی غم ان کو نہ دے، غم اہل بیت کے علاوہ، غم کربلا کے علاوہ۔ یہ سماعت کے معاملے میں انہی چیزوں کو داد دیتے ہیں جن کو جانتے ہیں، جو سن چکے ہوتے ہیں، دماغ میں ہوتا ہے، انہی پر داد دیتے ہیں۔ کوئی اگر ریسرچ تلاش اور کوئی گوشہ ایسا نکال کے لایا جائے اس پہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ حوصلہ افزائی خطیب کی ضروری ہے بھائی، کو دیا جا رہا ہے۔ سنیے، حضرت آدم کا دشمن شیطان، تو یہ تو خلافت کا دشمن ہے۔ جسے شیطان کہا، اب ایک سوال اور، اللہ نے کیا کہا؟ شیطان، اور فرمایا اِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پر میری لعنت قیامت تک۔ کب تک قیامت؟ لعنت کی لیمٹ کیا ہے؟ قیامت۔ اور شیطان مرے گا کب؟ ڈیتھ کب ہے اس کی؟ ہلاکت کب ہے؟ فنا کب ہوگا؟ نصیب میں سمجھیے، ہے نا؟ یہ جب چلا اللہ کی بارگاہ سے کہ زندگی دے، اللہ نے کہا اِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ۔ لکھا والو محترم صاحبین، مجھے بتاؤ معلوم کس چیز کو کہتے ہیں؟ جس کا علم ہو اسے ہی تو معلوم کہتے ہیں نا۔ مثلا پہلی بار میرا بیٹا آیا لکھنؤ میں، اور اس کو کاظمین شریفین میرے مولا کی بارگاہ میں آنا تھا، آپ کی ایک خوبصورت مجلس اس کو اٹینڈ کرنا تھی۔ آ گیا،
چلا آیا مگر اسے کازمین نہیں مل رہا تھا، پہلی بار آیا تھا نا. ایک چھوٹا سا بچہ ملا، اس نے کہا پریشان نظر آ رہے ہیں کچھ. کہاں میں پریشان نظر آ رہا ہوں؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہ دلی سے آ رہا ہوں. کس کے بیٹے ہیں آپ؟ تو میرا نام لیا. اچھا آپ مولانا کے بیٹے ہیں، کہاں جانا چاہ رہے ہیں؟ کہ بیٹے معلوم ہے تو یا تو کازمین جانا. کہا مجھے معلوم ہے. جس کو علم ہوتا ہے وہی کہتا ہے معلوم. قرآن نے کیا کہا؟ وقت معلوم تک کی اجازت. تو بھائی صاحب یہ آیت ندوے میں لے جائیے اور بڑے علماء سے پوچھئے کہ حضرت جی بتائیے یہ وقت معلوم کب ہے؟ وہ کہا ہمیں نہیں معلوم. بڑے بڑے قاریوں کے پاس لے جائیے، وہ کہیں گے ہمیں نہیں معلوم. قرآن کہہ رہا ہے معلوم اور مسلمان کہہ رہے ہیں نہیں معلوم. تو آپ سمجھئے. اب دیکھیے تحفہ. ارے بھائی جب تمہیں سب کو قرآن کا معلوم نہیں معلوم تو نہیں معلوم کیا ہوگا؟ پھر بغیرتوں کیوں کہہ رہے ہو قرآن کافی ہے؟ بتاؤ معلوم بتاؤ. قرآن تو معلوم کہہ رہا ہے میرے عزیزوں. کب ہے وقت معلوم؟ ہماری قوم کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں. سنیے، وقت معلوم وہ ہے جو اللہ کے علم میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ ظہور امام. توجہ کریں آپ. جب میری سرکار 12ویں سرکار جلوہ فگن ہوگی، شیطان کو مارا جائے گا، تو ظہور کے موقع پر شیطان مر جائے گا. مر گیا تو قیامت تک لعنت کیوں ہے؟ بڑے بڑے جناب آپ کو ورغلاتے ہیں نا. ارے بھائی چھوڑو، مر گئے، اب ان کا تذکرہ کیا؟ کازمین کی مجلسوں میں لعنت کے نعرے لگ رہے ہیں. بتائیے تمہارا لگ رہا اتحاد کے لیے بڑا خطرناک ہے. ہمیں کیا لے رہا دینا اتحاد سے؟ ہمیں کیا دے رہا اتحاد؟ اور جو جا رہا ہوگا نہیں، لعنت بہت مر گئے. تو ہم سے نہ لڑو، اللہ سے لڑو. اس سے پوچھو جب شیطان وقت معلوم پر مر رہا ہے تو قیامت تک لعنت کیوں ہے؟ تو اللہ نے بتایا میری سیرت ہے، لعنت کا تعلق موت و حیات سے نہیں ہے جب تک کردار کا اثر رہتا ہے. حضور بڑے نازک موقع جا رہے ہو بھائی، تبرہ چھوڑ کر. نشان لگ جائے گا کردار پر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دیکھیں لعنت کب تک جائے گی؟ جب تک کردار کے اثرات ہیں. اے کمبخت کہہ کے سڑ گئے، گل گئے، مر گئے، تمہارے اوپر اب بھی ان کے کرداروں کا اثر ہے تو کیا ہم لعنت نہ بھیجیں؟ اب بھی تم مردہ پرستی کر رہے ہو. غور فرمائے کس کا دشمن؟ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جب پہلے درجے کا دشمن شیطان ہے تو آخری درجے کے دشمن کو کیا کہو گے؟ سنیں، قرآن سے 4-5 آئے تھے. آپ کی بارگاہ سماعت میں تحفہ کروں گا، ہدیہ کروں گا. غور کریں، عجیب منزل ہے. شیطان قرآن میں اس کا تعارف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابا واستکبرا وکانا من الکافرین. شیطان نے انکار کیا. ابا کے معنی ابا ڈنائی، انکار کیا. واستکبرا تکبر کیا. وکانا من الکافرین، ہی واز فرام کافر، یہ تھا ہی کافر. نمازیں پڑھ رہا تھا مگر کافر تھا. پھر دیکھیں آپ اتنے سست پڑھیں گے تو کیا ہوگا. اتنی آسان باتیں عرض کر رہا ہوں. اب بھائی شیطان نمازیں پڑھتا تھا کہ نہیں؟ 2 رکعت نماز 6000 برس میں پڑھی. اللہ کہہ رہا ہے کانا کا معنی ہے تھا، ہوا نہیں.
یہ تھا ہی کافر، یہ تھا ہی کافر۔ تو نمازوں کی کثرت کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آ جانا۔ شیطان سے بڑا نمازی کوئی نہیں ہے، بڑی نمازیں پڑھی۔ اور اللہ کیا ٹھپا لگا رہا ہے؟ کانا من الکافرین، کافرین۔ بھائی صاحب تحفہ ہے آج کی مجلس کا، 1 گھنٹہ ہو گیا عزیزوں، بس چند دقیقے چند لمحات اور آپ کی خدمت میں یہ عبادت میسر ہے۔ ذرا غور فرمان، جناب آدم کے دشمن کو کافر کہا، کافر کہا نا۔ حضرت نوح کے دشمن کو قرآن نے کیا کہا؟ جناب نوح کی زبانی، سورہ نوح 71واں سورہ 27ویں آیت، ارشاد ہوا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ۔ جناب نوح کے دشمن بھی کافر، تو جو جا رہا ہوں، حضرت آدم کا دشمن کافر، شیطان ساری خرابیوں کی جڑ۔ ارے جس کی جیب سے عمر ابو بکر جھڑتے ہوں، جھاڑ دے، وہ ہے شیطان۔ اب تو پڑھ دیجئے صلوات بھائی، نہ اتنی زوردار پڑھیے کہ دور تک دھمک جائے بھائی۔ ہے نا؟ دیکھیں بھائی، حوصلہ شکن حالات ہے، نورانی چہرے جیسے بیٹھے ہیں نا، حقیقت قرآنی میں اتریے، مولا کی قریبی کا شرف حاصل کیجئے۔ فضائل سنیے، کیا کیا فضائل ہے؟ نوح کا دشمن کافر، حضرت ابراہیم، پھر سورہ بقرہ دوسرا سورہ 260 آیت، فَبُہِتَ الَّذِي قَدْ كَفَرَ، وہ کافر ہو گیا۔ کون کافر ہو گیا؟ جس نے جناب ابراہیم کو ستایا، آگ میں ڈالا، بحث کی۔ بحث کیا تھی؟ وہ کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ اکیلا پوری دنیا میں ابراہیم تھا جسے اللہ نے کہا کہ اس نے تبرہ کیا۔ کس نے کیا تبرہ؟ اب آ گیا لفظ تو سن لیجئے، میں خیانت تو نہیں کر سکتا، آپ کی امانت ہے۔ تو کیا آ گیا؟ حضرت آدم سے چلیے حضرت عیسیٰ تک آئیے، سب کے لقب قرآن میں ہے، کسی کو اللہ نے صاحب تبرہ نہیں کہا، ابراہیم ہی کو کیوں کہا؟ تو بھائی سنو، جس نے تبرہ پڑھا صرف اسی کا مذہب اللہ نے بتایا، باقی نبیوں کا نہیں بتایا۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، بتاؤ توجہ کریں، ماشاءاللہ سننے والے آگے آ جائیں ذرا۔ دیکھو میں پوچھا جا رہا ہوں عزیزوں، دیکھیں آپ، روح میں اترنا چاہ رہا ہوں آپ کی۔ حضرت آدم مسلمان ہیں، یہ ان کا دین ہے، مذہب نہیں بتایا، فرقہ نہیں بتایا۔ حضرت نوح کا مذہب بتایا نہیں، دین بتایا، فرقہ نہیں بتایا، صرف ایک رسول کا فرقہ بتایا۔ نوٹ کرو، سورہ صافات 37واں سورہ آیت نمبر 80 اللہ نے کہا اِنَّا مِن شِیَّتِهِ لَإِبْرَاہِیم، اکیلا ابراہیم شیعہ تھا۔ قرآن نے مہر لگا دی، جو تبرہ پڑھتا ہے وہی شیعہ ہوتا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں،
اتنی بلند ترین سلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. دیکھیے ماشاءاللہ. بے شک اتنی بلند صلوات ارشاد فرمائے. دیکھیں آپ نے کیا منزل ہے حضور. تورع آگے آیتیں ہیں میں سنا سکتا تھا مگر مجھے ماحول کو سستی کا شکار نہیں کرنا ہے. آپ جیتے جاگتے رہیں. سنیے جائیے. آدم کا دشمن کافر, نو کا دشمن کافر, ابراہیم کا دشمن کافر. اس نے کہا میں تمہارا رب اعلیٰ, ربی نہیں اعلیٰ, بڑا رب. اکیلے تھے ابراہیم, آ گئے میدان میں, دربار میں گئے. مجھے کسی رسول کا دربار میں جانا نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟ اب پڑھیے قرآن جا کر. حضرت ابراہیم کو جو لقب ملا ہے سب سے پہلے وہ قرآن میں سورہ مریم فذکر 42ویں آیت 19واں سورہ. فذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیہ. یہ صدیق تھا. اب جو صدیق ہوتا ہے نا وہ جھوٹے درباروں میں ضرور جاتا ہے. صدیق ہو یا صدیقہ, آپ ماشاءاللہ متوجہ ہیں. پھر کبھی تفصیلات سے انشاءاللہ اب توجہ کرتا جا رہا ہے. اور رات تو اپنی ہے نا, آخری شب ہے بھائی. آج سونے وانے کا کیا مطلب, آج تو کوئی سوئے گا نہیں. آج تو بیداری کی رات ہے نا, شب بیداری کی رات ہے نا. سنیے گا منزل حضرت آدم علیہ السلام سے چلے حضرت عیسیٰ تک آئے, ایون سرکار دو عالم تک. سب کے دشمن کو کیا کہا گیا؟ کافر. ابو جہل, ابو لہب, اتبا, اتیبہ, خالد, وائل, ولید, آس, توجہ فرما رہے ہیں آپ, ابو سفیان, معاویہ, یہ کتنے ہیں سب؟ سب کافر ہیں نا, سب کافر. رسول کے دشمن. کس کے دشمن ہے؟ رسول کے دشمن. مگر کیا ٹائٹل لگایا, چپکایا اللہ نے؟ کافر. آدم سے لے کے عیسیٰ تک اور سرکار دو عالم تک کی ہر ایک کے دشمن کو کافر کہا. مگر علی کا دشمن کافر نہیں ہے. رسول نے مہر لگائی برز الایمان کلہ. پھر سو گئے آپ, بہت ستا رہے ہیں بھائی. کیا گاڑی جوڑنا پڑے گی یہ سننے کے لیے؟ ارے ہر ایک کا دشمن کافر, مگر علی کے دشمن کو نبی نے کیا کہا؟ کل کفر. علی کا دشمن کافر نہیں ہے. اللہ جانے کہاں ہوں گے. علی کا دشمن صرف کافر نہیں ہے, کل کفر ہے. یعنی نبی نے قیامت تک مہر لگا دی, علی کے سامنے جو بھی آئے گا, ابھی دل سے نہیں نکلے, علی کے سامنے جو بھی آئے گا, علی کے سامنے جو بھی آئے گا یا جو بھی آئے گی وہ اماں نہیں ہے, کفر کا مجموعہ ہے. تڑپ نہیں رہے آپ. لعنت بے شمار. بے شمار.
یہ صاف کر دو. دیکھ رہے ہیں آپ؟ بس آخری منزل. دیکھ رہے ہیں آپ؟ علی کے مقابلے پر جو بھی آئے گا یا جو بھی آئے گی وہ نہ صرف یہ کہ کافر ہوگا، کل کفر، چاہے کسی کا باپ آئے یا کسی کی بیٹی، بچے گا نہیں. کل کفر. اب تحفہ ہے آپ کے لیے. عمر ابن عبد ود کو کیوں کہا کل کفر؟ آج کی اس مجلس میں دو سبب، دو ریزن، دو وجہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کل کفر کیوں کہا؟ بھائی صاحب یہ پہلوان اسٹیٹس کا تھا، معمولی نہیں تھا. 1000 سپاہیوں کی طاقت تھی اس میں، اور شب میں اس کے قصیدے پڑھ رہے تھے صحابہ خیموں میں بیٹھے ہوئے. دیکھ رہے ہیں کل کفر کے قصیدے پڑھ رہے تھے. خدا کی قسم رات بھر قصیدے پڑھے. اس سے نہ لڑنا بڑا بہادر ہے، بڑا تگڑا ہے، بہت زوراور ہے. 1000 پہلوانوں کی طاقت اکیلے میں. قدر ثبوت کیا ہے طاقت کا؟ ارے کہا اس کی ڈھال، زرہ اس کی ڈھال، سمجھ رہے ہیں آپ، چھوٹ گئی تھی ہاتھ سے، تو اس نے اونٹ کے بچے کو ڈھال بنا لیا تھا. دیکھو بے غیرتوں، جمے رہنا اپنے قول پر. جو اونٹ کے بچے کو ڈھال بنا لے، جب تم اس کے مقابلے پہ نہیں آ سکتے تو جو باب خیبر کو ڈھال بنا لے. کیسے آ رہے ہیں بھائی؟ سلوات پڑھیے نا محمد و آل محمد پر. سلامت رہیے. کیا کہا؟ کل کفر. اب میری آس نہ توڑنا، خدا کے لیے ایک ایک محترم فرد بول کر اپنے ثواب میں حاضری درج کرائیں. بارگاہ زہرا میں ہیں آپ، مجلس کی زینت بنیے. مجلس کے لیے کم زینتی کا سبب نہ بنیے. کچھ لوگ خاموش رہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں خاموش بیٹھے تو بڑے سنجیدہ شمار ہوں گے. یہ آپ کی خاموشی برکت فضائل ختم کر دیتی ہے. زیادہ چالاک بننے کی کوشش نہ کیا کریں. آتے ہوئے فضائل لک جاتے ہیں کہ سننا ہی نہیں چاہتے، ہے نا. تو ذرا ایکٹیو، آمادہ، تیار. علی والے ہیں نا، علی والے کبھی تھکتے نہیں. تھکتے وہ ہیں جن کا رہبر تھکے، ہم نہیں تھکتے. سنیے گا، ہم منزل ہے صاحب. میسم صاحب آپ دیکھیے، میسم زبان کٹا کے بھی بولے تھے. یہ ہے کوالٹی میسم کی. اب سوچ لیجئے گا آپ. ملاحظہ فرمائے عجیب منزل پہ لڑ. ارے بھائی سب کافر، ایک ایک نبی کا دشمن کافر، ایک ایک رسول کا دشمن کافر. ارے جانے دو بھائی، اللہ کا دشمن کون ہے؟ ہوگا کافر. تو اب لڑو رسول اللہ سے کہ آپ نے تو علی کو اللہ سے بھی بڑھا دیا. جائیے لڑیے. کو اللہ کا دشمن بس کافر، اور علی کا دشمن کل کفر. کیوں کہا کل کفر؟ یہ میدان سے تو بھاگا نہیں، میدان سے نہیں بھاگا. دو ہی چیزیں بتانا ہے اور وقت تمام ہو جائے گا معذرت کے ساتھ. حالانکہ وقت تمام ہو چکا ہے. یہ بوجھل بوجھل آنکھیں، یہ خاموش احتجاج ہوتا ہے کہ بس میاں مجلس ختم کر دو.
نہیں ابھی ہے دم، ماشاءاللہ ابھی کرنٹ ہے. ارے جیتے رہیں جیتے رہیں، خدا سلامت رکھے. ماشاءاللہ تحفظ زہرا صلوات اللہ کے حصار میں رہیں آپ. کیا کہنا، کیا دل خوش کر رہے ہیں آپ خاتون جنت کا. سنیے، اللہ تک کا دشمن کافر ہے، علی کے دشمن کو تو یہ میدان سے تو بھاگا نہیں تھا. اس کی غلطی کیا تھی صاحب؟ اب ایک میں نے ذرا سا جملہ ٹچ نہیں کیا اس کے بعد والے پوائنٹ میں، وہ بھی کر دوں گا. جب علی چلے خیمے سے کہ یہ علی نہیں جا رہے، کل ایمان. اچھا دیکھیں، دو باسکٹ رکھی ہو یہاں پر یا دو ٹب رکھی ہو، ایک پانی سے بھری ہو ایک خالی ہو. اعجاز بھائی، نصیب بھائی، اصغر صاحب، ہم نے کہا ذرا وہ اس کا بھری ہوئی ٹب کا پورا پانی اس خالی ٹب میں آپ منتقل کر دیجئے، ٹرانسفر کر دیجئے. اب آپ اٹھے، گلاس سے آپ نے دھڑا دھڑ بھر بھر کے ڈال دیا. ہم نے کہا پورا پانی آ کے، جی ہاں پورا پانی آ گیا. ہم نے کہا ذرا عباس صاحب، وقار صاحب ذرا بڑھ کے دیکھیے پورا وہ کہا نہیں ابھی چند قطرے پانی ہے. اب بتاؤ لکھنؤ والوں، کہو گے کہ کل کا کل پانی آ گیا؟ جب تک اس ٹب کا ایک ایک قطرے کا ایک ایک ذرہ نہ آ جائے، جب تک کل کا حکم نہیں لگے گا. نہیں سمجھے آپ؟ یہ رسول جو کہہ رہے ہیں علی کل ایمان ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا باقی جو تھے ان میں ذرہ بھر بھی ایمان باقی نہیں بچا، سب خالی ٹب ہیں. کیا کہ خالی باسکٹ ہے، سب ایمان بچا ہی نہیں. اب علی کو کہا کل ایمان، تو اس نے کون سا نت نیا گناہ کیا تھا جو ابو لہب ابو جہل سے نہیں ہوا بتایا؟ وہ بھی لڑنے آئے تھے، یہ بھی لڑنے آیا. اس نے تو مد مقابل مانگا، لاؤ عبداللہ کے بیٹے میرا مقابل بھیجو. کوئی جانے کو تیار نہیں. علی گئے، کہا علی جا رہے ہیں کل ایمان. صلوات پڑھے محمد والے محمد. جگائیے 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 جگائیے، فرش اضافے نہیں. ہاں کہا ہے نا سونے نہیں دیں گے ہم. توجہ فرمائے. اب آپ سے پوچھا جا رہا ہوں، تحفہ ہے، تھوڑی سی تلاش ہے جو آپ کے سامنے رکھنا ہوں. بھائی مرہم نے کیا کیا؟ مرہم نے بھی تو وہی کیا جو امر کر رہا. مرہم کافر، یہ کل کفر. انتر نے بھی تو وہی کیا. مرہم انتر حارث بریانی کھانے آئے تھے، ٹنڈے کے کباب کھانے آئے تھے، رحیم کی نہاری کھانے آئے تھے. بتائیے کلچے اکبری گیٹ کے ہوگا نہیں. رسول اللہ کے مقابلے پیسے لڑنے آئے تھے، اور یہ کیا کرنے آیا ہے کہ یہ بھی لڑنے آیا. وہ سارے کافر، یہ کل کفر. تو کہاں تک آپ کو پریشان کرو. ماشاءاللہ آپ بہت دل کی گہرائیوں سن رہے. سنیے، مرہب خود آیا تھا، انڈیویجول، انفرادی طور پر. حارث خود آیا تھا، انتر خود آیا تھا، ابو جہل خود آیا تھا، ابو لہب، اتبا، اتیبا، ہمارا ہندا کا ماموں، باپ، بھائی، یہ خود آئے تھے. ابو سفیان، وقار صاحب، یہ سب خود آئے تھے. ہوگا اور عمرو بن عبد ود، ارے یہ خود نہیں آیا تھا. اس کے لیے پورے مشرک سماج نے، کافر سماج نے، جملہ کہہ دوں، کافروں کے بہوجن سماج نے
یہ کافروں کا مشرکوں کا بہوجن سماج تھا. نشان بھی کتنا تکڑا لایا ہے, 1000 پہلوانوں کی برابر, تو خالی ہاتھی کے برابر تو ہوگا نا. اب تو جملے بھی نہیں سمجھے جاتے. ہائے رے, یہ ہو گیا لکھنؤ, ارے یہ ہو گیا ہے لکھنؤ جہاں جملوں کی قدر کی جاتی تھی. دہان سے نکلنے سے پہلے معنی و مطلب سمجھ لیتے تھے لوگ. اب سمجھانا پڑ رہا, اس پر ہم کر رہا, اس قوم کو سمجھانا پڑ رہا ہے جو مرنے کے بعد بھی سنتی ہے. بتائیے صاحب, تو زندگی میں نہ سنے تو افسوس ہوگا نا. بھائی صاحب, یہ اکیلا نہیں آیا تھا, پورے کفر شرک کے بہوجن سماج نے اس کو ووٹ کر کے, ووٹ نہیں کہتا, سنو لفظ اسلامی, اجماع کر کے. ایسے نہیں چھوڑو گا عزیزوں, اگر میرے لفظ کا وقار نہیں کرو گے تو رات بھر نہیں چھوڑو گا. کیا کیا تھا؟ اجماع کر کے. اجماع کر کے اکیلا تھا, جو سارے کافروں میں اکیلا آیا ہے, اجماع کر کے لایا گیا. اللہ نے کہا رسول جلدی سے اس کو کل کفر کہہ دے. کہ پروردگار کیوں؟ کہ یہ علی کے مقابلے پر اجماع کر کے لایا جا رہا ہے. آئے ہائے آئے ہائے آئے, اللہ جانے کیا سن رہے ہیں. سنیا بہت کمزور سماتے ہو گئے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اکیلا منحوس تھا جو علی کے مقابلے پر اجماع کر کے لایا گیا. اللہ نے کہا محمد جلدی سے کل کفر کہہ دے تاکہ قیامت تک سند رہے. علی کے مقابلے پر جو بھی اجماع کر کے لایا جائے گا وہ کل کفر ہوگا. ہاں ماشاء اللہ. ہاں دیکھ رہے ہیں, اب جو بھی اجماع کر کے لایا جائے گا. یہ ہے پیغام, یہ ہے میسج, یہ ہے سند. علی کے مقابلے پر جو لایا جائے گا اجماع کر کے, وہ نبی کی نظر میں خدا کی نگاہ میں کل کفر ہے. بتائیے ہم اسے خلیفہ کیسے مان لیں؟ کل کفر ہے. اب منظر دیکھیے, یہ نبی نے بعد میں دی ڈگری کل ایمان کی میدان میں جاتے وقت. جہاد کی طرف جب سدھار رہے ہیں میرے مولا تب دی ہے یہ سند کل ایمان جا رہا. برز الایمان کلہ الی الکفر. اس سے پہلے ایک لفظ اور کہا, وہ سنیے. جب یہ آیا ہے اپنا لامبا نیزہ لے کر, اور اس نے وہ نیزہ خیمہ رسول کے در پر گاڑا ہے, نصب کیا ہے, اتارا ہے زمین میں اور للکارا ہے, دہاڑا ہے, چنگاڑا ہے, اس نے حلق پھاڑا ہے. پوری طاقت لگا کہ محمد اگر آپ کے پاس کوئی میرا مقابل ہے تو بھیجو. یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ کے آیا تھا. سرکار نے کیا کہا؟ من لہذا الکلب. ترجمہ سنو, اس کتے کے مقابلے پر کون جائے گا؟ اچھا چاہے کل کا کلب ہو مولا کے مقابلے پہ آنے والے, یا آج کا کلب ہو, معاف نہیں ہوگا. کتا کتا ہی رہے گا. سنیے, آج بھی بہت سارے کتے بھونکتے. کلب من لہذا, من کا مطلب ہے کون, لہذا الکلب اس کے مقابلے پر. یہ لام تقابل مقابلہ ہے, کون جائے گا اس سے لڑنے.
یہ کتا ہے. میرا نبی رحمت للعالمین ہے. انک علی خلق عظیم. ہم سے مطالبہ ہے ممبر پہ اچھی زبان استعمال کیجیے. معاف کیجیے گا رسول سے اچھی زبان تو نہیں ہماری. علی کے دشمن کو کتا کہنا ہی اچھی زبان ہے. ہائے ہائے ہائے. کیا کہا ہے میرے عزیزوں؟ جی اب منزل قریب ہے. کیا کہا؟ سارے مجمع کو کھڑے ہو کے داد دینا ہے. جس جملے پہ آپ کو لا رہا ہوں، لکھنؤ کی مجلس سے ہم اسکرین پہ دیکھتے ہیں، یہ جو لگے ہوئے ہیں نا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، وہ موبائل یہ ویڈیو بوبی، یہ ویڈیو بوبی، سب یہ لائیو جا رہا ہے دنیا میں. یہ بڑے چغل خور ہیں. سارے مجمع کی ایکٹیویٹیز سب بتاتے کس کو کتنی داد دی. اسی لکھنؤ میں ایسے ایسے لوگوں کو داد دی گئی ہے کہ جن کے یہاں بیان کا نہ کوئی اور ہوتا ہے نہ چھوڑ. وہ پڑھتے نہیں، ہناتے ہیں گھوڑے کی طرح، اور پھر بھی کہتے ہیں سبحان اللہ. کیا کہنا، نعرے لگتے اٹھ اٹھ کے داد دی جاتی. خیر آپ جیسے چاہے سن لیں، ہم اس منزل سے نکل چکے ہیں. اب داد کی واہ واہ کی بیساکھیوں پہ خطابت نہیں رکی ہے ہماری. اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہمیں سنانا ہے اور آپ کو سننا ہے. سنیے. ملاحظہ فرمائیں. کیا کہا؟ من لحاظل. حضور اکرم سے زیادہ کوئی تہذیب والا ہوگا، ادب والا ہوگا؟ ارے جس کی زبان پر وحی کا پہرا. اگر آپ من لحاظل کلب کہا، کتا ہی کیوں کہا؟ گدھا کہہ دیتے. گدھا تو بہت ہی نصیر بھائی، آپ نے بھی کتے کا استعمال نہیں کیا تھا. سلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر. گھٹیا ترین تصور کسی چیز کا اگر چوپاؤں میں ہے تو وہ گدھے کا ہے. کہہ دیتے من لحاظ الحمار. اس گدھے کے مقابلے پر کون جائے؟ گدھا نہیں کہا. کتا کیوں کہا؟ اصل میں اس کی اوقات بتائیے. وہ جو بڑے بڑے بہادر تھے نا، ان کو بتایا کتا. آپ میں بتا دوں کتے کی ہو بھی عادت، نیچر، فطرت کیا ہے؟ آپ رات کو سناٹے میں، اندھیری رات میں گزر رہے ہو تو نامانوس انسان کو دیکھ کر کتوں کی عادت ہے، وہ چڑھ دوڑتے ہیں. کیسے بچیے گا؟ نہ آپ کے پاس ریوالور ہے، نہ کوئی تپنچہ ہے، نہ کوئی ڈنڈا ہے، نہ عصا ہے، نہ لاٹھی، نہ چھری. کیسے بچو گے کتے سے؟ تو تجربے کاروں نے بتایا، تجربے والے لوگوں نے. ارے بھائی لاٹھی واٹھی کی ضرورت نہیں، ڈنڈے ونڈے کی ضرورت ہے. بندو پھر کیا کرے؟ کہ خالی زمین کی طرف جھک جاؤ. کتے کی یہ اوقات ہے کہ وہ دم دبا کے بھاگے گا. وہ سوچے گا کہ مجھے مارنے کے لیے پتھر اٹھا رہا ہے. یہ اوقات کر دی اس بہادر کی رسول نے. ارے یہ تو کتا ہے، چلے جاؤ. تو جو کتے کے مقابلے پر نہ جا سکے انہیں کون سا ٹائٹل دیجیے گا؟ کیا رسپیکٹ دیجیے گا؟ نہیں گئے تو کتا کیوں کہا نبی نے؟ بہت سے لوگ بڑے سوبر قسم کے ہوتے ہیں، مہذب، بہت زیادہ سنجیدہ، سینسٹیو، حساس، بہت زیادہ رعایت والے، اتحاد والے، ہے نا. ہم کو وظیفہ تو ملتا نہیں بھائی کہیں سے. سنیے آپ، نبی نے کیا کہا؟ کتا کا. کتا کیوں کہا؟ سنیے. سارے کافر یہ کل کفر، اسے کتا کیوں کہا؟ اس نے آ کے اپنا نیزہ نبی کے خیمے کے دروازے پہ گاڑا. خلق عظیم کا فائز نبی خاموش نہیں رہ سکا.
دنیا کو بتا دیا جو معصوم کے دروازے پر گستاخی کرے کیا کر رہے ہیں بھائی؟ درج نہیں کراؤ گے اپنی حاضری؟ جو معصوم دروازے پر بدتہذیبی کرے، بے ادبی کرے، وہ خلق عظیم کی نگاہ میں کتا ہے۔ کس کے دروازے پر بے ادبی کی؟ نبی کے دروازے پر۔ تو نبی کا دروازہ کیا ہے؟ اسٹیٹس کیا ہے؟ سنو قرآن، سورہ احزاب 33واں سورہ 55ویں آیت 55، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے یحییٰ، اے زکریا، اے مشتلق، اے سلیمان، اے داؤد، اے ایوب، اے یعقوب، اے خضر، اے عدنان، نبیوں سلام کرو محمد کو، محمد کے دروازے پر سلام کرو۔ سنو بھائی لکھنؤ والے محترم سامعین، جس دروازے پر 1,23,999 انبیاء سلام کرے وہ در محمد ہے۔ بیٹھے رہنا چاہیے گا۔ ابھی نہیں، ابھی مزہ نہیں آیا۔ 1,00,000 صفی اللہ، نجی اللہ، خلیل اللہ، کلیم اللہ، روح اللہ، کلمت اللہ، تو جو جارو صاحب نجابت، صاحب سیادت، صاحب طہارت، صاحب عبادت، صاحب عصمت، صاحب قداست، صاحب حوصلہ، صاحب ہدایت، صاحب سعادت، صاحب نعمت، صاحب برکت، جتنے بھی انبیاء ہیں وہ جس دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کرے وہ ہے در محمد، اور محمد جس دروازے پر سلام کرے زندہ باد، زندہ باد۔ واہ واہ، تلاوت کیجئے، تلاوت، عبادت ہو رہی ہے۔ نہیں بتائیے، شہزادے مجھے پانی پلا رہے ہیں، میں سامعین کو آب کوثر پلا رہا ہوں۔ پڑھو، ایک پہ ہی رہ گئے بس۔ سننا ہے آپ؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، شاد و آباد ہے۔ در زہرا اور در رسول، در رسول ہے مرکز مرسلین۔ آدم کا سلام کہاں رکھا؟ میرے رسول پر۔ نو کا سلام 1,23,999 انبیاء جہاں اپنا سلام رکھ رہے وہ ہے در رسول، اور پیغمبر جس دروازے پر اپنا سلام رکھ رہے ہیں وہ ہے در زہرا۔ اب یہ بتاؤ، مجھے بتائیے، اتنا بتا دیجئے، اتنا ارشاد فرما دیجئے، ان دونوں دروازوں میں کون سا بلند ہے؟
مختے میں آ پڑی ہے سخن گسترا نبات. ہماری قوم سے بہتر کمپیریزن کوئی کر ہی نہیں سکتا. تقابل کی تو ایکسپرٹ ہے ہماری قوم. ذرا دیر میں سنا دیتی کہ شاعر نے اچھا پڑھا, کس نے کب اچھا پڑھا, فوراً اسکیل ہے ناپ کے بتا دیتی, تھرمامیٹر ہے, کس نے اچھی مجلس پڑھی کس نے نہیں پڑھی, کون انجمن اچھی تھی کون نے. ذرا دیر میں تو یہ کون سا کٹھن ہے بھائی. ان دو دروازوں میں نسبت قائم کیجئے. جہاں سارے نبی سلام کر رہے ہیں وہ دروازہ بڑا, یا سارے نبیوں کا مرکز جہاں پر سلام کر رہا ہے وہ بڑا. فاطمہ کا دروازہ اہم ہے در رسول سے, اس لیے کہ جس گھر کا دروازہ در رسول کہلاتا ہے اس گھر میں پتہ نہیں کون کون رہتی ہے. اور جس گھر کے دروازے کو در بطول کہا جاتا ہے اس میں سارے عصمت کے مرقع, اللہ کے صفات کے مظہر, توجہ چاہ, نفس اللہ, عین اللہ, جنب اللہ, یہ سب رہتے ہیں. تو کس کا دروازہ بڑا ہے عزیزو؟ شہزادی کا. زندہ باد. شہزادی کا دروازہ بڑا. تو چھوٹے دروازے کا گستاخ تو کتا ہے. میں تو کچھ کہہ گیا ہوں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, رسول کہہ رہے ہیں. اچھا سنیے, آپ کو پتا ہے نجسلین نجاست کی دو قسمیں ہیں, نجاست عینی, نجاست غیر عینی. نجاست غیر عینی وہ جو پاک ہو سکتے ہو کسی مطہر کے ذریعے, پانی کے ذریعے, سورج کے ذریعے, مٹی کے ذریعے. جیسے جوتے کا تلوا ہوتا ہے, نجاست لگ جائے 40-70 قدم چلے, زمین میں اس نے رگڑ کھائی اور نجاست زائل ہوئی اور مٹی نے پاک کر دیا, ٹھیک ہے نا. لکڑی نجس ہو گئی, چھڑی نجس ہو گئی, بیت نجس ہو گیا, آپ نے اس کو بھٹی میں ڈال دیا, جل گئی, کوئلہ ہو گئی, پاک. شراب تھی, سرکہ ہو گئی, انتقال, پاک ہے نا, پاک ہو گئی. سرکہ ہوتے ہی, توجہ کریے گا میں کس منزل پہ آپ کو لا رہا ہوں. مگر نجاست عینی وہ ہے جو کسی طرح پاک ہی نہ ہو. اچھا نجاست غیر عینی تو بھیا 10-12 ہیں, لیکن نجاست غیر عینی اور نجاست عینی کتنی ہے؟ راگن آئیے. کافر بتائیے, سور, کتا, 3. کیا شریعت ہے. عین نجاست جو کبھی پاکی نہیں ہو سکتے, 3 ہے نا, کتا, سور. یہ تینوں کتے سور کافری ہیں. یہی تعارف ہے ان کا, یہی نام ہے. بس کیپیسٹی نہیں آج کل لوگوں میں, حالانکہ پاکستان والوں کو 3-3 گھنٹے بھی سنتے ہیں آپ, ہے نا. اصل میں وہ مجلسیں ہوتی ہیں سننے والوں کو بٹھائے جانے والی. وہ خطیب بیوقوف ہے جو اپنے 50-60 لوگ لے کے نہ بیٹھے مجلس میں. آج کل یہی زمانہ آ گیا, ہم جیسے سیدھی خدائی کے لوگ بھائی آپ پر بھروسہ کر لیتے ہیں, مگر آپ کی داد جو ہے نا یہ ریئل ہے, خالص ہے, یہ بناوٹی نہیں ہے, اس کی جزا ہے. آج جو بھی کچھ دے رہے ہیں نا داد سمجھ بوجھ کے دے رہے ہیں. یعنی آپ مجلس سن رہے ہیں, مجلس دیکھ نہیں رہے ہیں. اب سنیے کس کا در بڑا؟ شہزادی کا. تو اب یہ بتائیے, اچھا ان تینوں نجسوں میں سب سے زیادہ نجاست جس کی خطرناک ہے وہ ہے کتا. سور اگر برتن چاٹ لے 1 بار دھو لیجئے پانی سے 3 بار, پاک. سمجھے آپ؟ کافر اگر آپ کا ظرف اپنے دہن سے لگا کے جھوٹا کر دے, جا بھائی ٹوٹی پہ دھو لاؤ 3-4 مرتبہ کھگال لانا اس کو, یہ پاک ہو گیا. کتا اگر ہانڈی چاٹ لے تو ڈبل طہارت کی ضرورت ہے, مٹی سے رگڑے دیے جائیں گے اور پانی سے, ڈبل نجاست. تو یہ ڈبل نجاست والا جانور تو اس کو کہا ہے جو نبی کے دروازے کا گستاخ ہے.
اب یہ بتاؤ فاطمہ کے دروازے کے گستاخ کو کیا کہو گے؟ یہ بتا دو، کتے سے بدتر تو کچھ ہے نہیں۔ بتائیے، دنیا کہہ رہی بے وقوف، پاگلو، احمقو، کیا لقب دو گے؟ کتا تو اس کا لقب ہے جو در رسول پر گستاخی کر رہا ہے، جو در رسول سے بہتر دروازے پر گستاخی کر رہا ہے، اس کے ساتھ لغت میں لقب ہی نہیں ملتا۔ اندھے کہیں کے عقل کے اندھے، ارے جو کتے کے برابر نہیں ہے ہم اسے علی کے برابر کیسے مان لیں؟ بتائیے، یہ کتوں کے کام ہو سکتے، شیر والوں کے کام نہیں ہو سکتے۔ فاطمہ کے دروازے پر آئے، بس عزیزوں، اللہ اکبر، آپ نے بڑے خلوص سے نوازا ہے، میری کجبل بیانی کو شرف سماعت دیا ہے، میں آپ کو دعائیں بھی نہیں دے سکتا۔ آپ آئے ہیں، اب دیکھیے صاحب تقریباً 2 بجنے والے ہیں، رات کا عمل تیزی کے ساتھ جائے۔ کیوں آئے ہیں آپ؟ اگر در بطول نہ جلایا جاتا تو کربلا میں خیموں میں آگ نہ لگائی جاتی۔ 7 ربیع الاول گزر گئی، آج آپ کے حصے میں دوہرا غم ہے، سلطان عصر یتیم ہو رہے ہیں۔ آج امام حسن عسکری کا سایہ ہمارے سروں سے، ان کے بابا کے سر سے، وہ سائے سے محروم ہو رہے ہیں۔ مگر 8 ربیع الاول بڑی دلدوز تاریخ ہے، بڑے زخم دیے ہیں اس نے، آل رسول کو خوب رلایا ہے۔ 2 یا 2.5 منٹ کی ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں، یہ تاریخ مومی ہے۔ جب اہل حرم قید ستم سے آزاد کیے گئے، یزید کے خلاف جب جناب سکینہ کی شہادت نے انقلاب کا ماحول بنایا، شام کے ننھے بچوں نے، معلوم ہے آپ کو، 11 صفر کو سید سجاد کے پاس آئے، اسکول جاتے وقت چھوٹے بچے مدرسے جا رہے تھے، اور نے کہا قیدی آج بچی کے رونے کی آواز نہیں آ رہی۔ سنا کرتے تھے بچے، ٹھہر جایا کرتے تھے، عجیب منزل تھی۔ ایک بچی روتی تھی، خالی آواز سنتے تھے بچے، کبھی دیکھا نہیں تھا بچی کو۔ ایک دن بچوں نے کہا قیدی اس رونے والی بچی کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہا دیکھ لینا، ابھی گریہ سنو، ابھی تمہاری نگاہوں میں وہ تاب نہیں ہے کہ تم سکینہ کے ظاہری حال کو برداشت کر سکو، یہ ہمارا دل ہے۔ بچے 2 دن کے بعد پھر آئے، کہا قیدی آپ نے وعدہ کیا تھا، دکھائیے۔ کہا نہیں، وہ رونے والی چلی گئی۔ کہا کس حالت میں گئی ہے؟ ہم اس کی قبر پہ جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے دفن کیا ہے؟ کہا صرف دفن نہیں کیا، اس بچے کو کفن بھی نہیں ملا۔ ہتھ کڑی بندھے ہوئے ہاتھ اس کو دفنانے میں مشغول ہوئے۔ کہ کیا کفن کیوں نہیں ملا؟ کہ اس کا پیراہن ہی کفن تھا۔ کہ پیراہن ہی کفن کیوں تھا؟ سید سجاد نے ایک چیخ ماری، ہائے کا نعرہ، ہتھ کڑیوں بھرا ہاتھ سر پہ مارا۔ بچوں کیا غضب کا سوال کر لیا، میری بہن کے جسم پر اتنے زخم تھے کہ پیراہن جسموں سے چپک گیا تھا، زخموں سے چپک گیا تھا، جدا کرنا ممکن نہ تھا۔ میری بہن شہیدہ ہے، شہید کا لباس اس کا خود پیراہن ہوتا ہے، اس کا لباس ہوتا ہے کفن۔ دفنا دیا۔ بچوں نے یہ سنا، انقلاب برپا ہوا،
روایت لکھتی ہے تاریخ دمشق میں ہے کہ ننھے ننھے بچے اسکول جانے سے پہلے دربار یزید کے سامنے آئے، آنے کے بعد پتھراؤ کیا یزید کے محل پر، یزید ملعون محل سے باہر نکل، ایک مظلوم بچی کو ظلم سے مار ڈالا۔ یزید نے یہ منظر دیکھا تو بھاپ گیا کہ انقلاب کی میرے خلاف پوری تیاری ہو گئی ہے، اب مجھے شام والے بھی زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ ڈر کے مارے سید سجاد، اسے کوئی رحم نہیں آیا، یہ ڈرا تھا اور ڈر کے مارے بلایا، اور بلانے کے بعد حداد کو بلایا، لوہار کو بلایا، کہ ہتھکڑیاں کاٹو، بیڑیاں کاٹو، گلے کا خاردار توق کاٹو، کمر کا لنگر کاٹو۔ یہ ساری چیزیں الگ ہوئی، جناب زینب انتظار کر رہی ہیں۔ یزید نے جب یہ سارے زیورات ہٹوا دیے تو ایک مرتبہ پوچھا شام میں رہنا پسند فرمائیے گا یا مدینے جائیے گا؟ کہ یہ میں پھوپھی سے مشورے کے بعد بتاؤں گا۔ پھوپھی انتظار کر رہی ہے، سید سجاد آئی، یہ لفظ ہے ادبی، پھوپھی بہت دیر سے انتظار کر رہی تھی نا، جیسے ہی سید سجاد آئے بے اختیار دوڑی اور لپٹ گئی، اور سنتے ہو کیا جملہ کہا؟ میرے سید وہ تیرے زیورات کہاں ہیں؟ ہتھکڑیوں کو زیور کہہ رہی ہے۔ آج آخری شب ہے رونے کی، رونے میں کوتاہی نہ کرنا میرے عزیزوں۔ اجرکم علی الحسین۔ آئے پھوپھی اماں، کہاں شہزادے فرمائیے، آزادی کا پروانہ مل گیا؟ اچھا، یزید نے اختیار دیا ہے ہم کو، ہم مدینے جائیں یا شام میں رہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے پھوپھی؟ کہ بیٹے ابھی تک میں نے اپنے بھائی کا غم نہیں منایا، 2 سال ہونے جا رہے ہیں، میں نے تمہیں پرسہ نہیں دیا تمہارے باپ کا۔ یزید سے کہو ایک مکان خالی کرائے، پوشش عزا کا اہتمام کرائے، لٹا ہوا خزانہ ہمارا بھیجے۔ 1 منٹ ہو گیا، 1.5 منٹ ہے میرے پاس بس، شاید روتے ہوئے جائیں گے۔ اگر آپ نے ان چہرے کے کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سن لیا، توجہ کریں گے آپ۔ اب دیکھیے لوٹے ہوئے سامان آئے ہیں، پورا تبرکات جتے تھے، مسند نبی جلی ہوئی آ گئی، پیراہن علی اصغر، وہ شلوکا جس پر خون کی الٹیوں کے نشان تھے، سکینہ کی بالیاں، جلا ہوا گہوارہ، چادروں کی گٹھری۔ جناب زینب نے چادروں کی گٹھری کھولی، ایک ایک سیدانی کو آواز دی، اس کی چادر اس کے حوالے کی، اماں فضہ یہ آپ کی چادر ہے، بھابھی رباب یہ آپ کی چادر ہے، بھابھی لیلا یہ آپ کی چادر ہے۔ یہ سب ہو گیا، بس 1 منٹ رہ گیا عزیزوں۔ تھوڑی دیر میرا ساتھ دے لو، آج کا حاضر گریہ ادا ہو جائے، بس یہ خواہش ہے میری، مال مجلس ہمیں میسر آ جائے، فاطمہ جانا کو کوئی شکوہ نہ ہے، پتہ نہیں کس مقدر والے کے پہلو میں بیٹی بیٹھی ہوئی، نہ جانے سید سجاد کہاں ہوں گے، نہ جانے امام زمانہ کہاں بیٹھ ہوئے، فرصہ قبول کر رہے ہوں۔ سنیے تھوڑی دیر کے بعد جناب زینب نے کہا سید سجاد ہمارے شہداء کے سر آئے، بریدہ منائے جائے۔ سید سجاد نے کہا سرائے بریدہ شہداء کے، بابا کا سر، چچا کا سر، میرے بھائیوں کے سر، میرے چچاؤں کے سر، سب کے سر لائیے۔ سر آ گئے، وہ سر صندوقوں میں تھے، باکس سر تھے، ہر ایک کا صندوق آتا گیا قید خانے میں۔ امام حسین کا سر جس صندوق میں تھا وہ آیا، جناب زینب نے وہ سر قبول کیا، لے کے بیٹھی، گریہ وزاری کیا، سیدانیوں نے ماتم کیا۔ تھوڑی دیر میں علی اکبر کا سر آیا، جناب لیلا نے سب سے پرسہ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب قاسم کا سر آیا، جناب فروہ نے پرسہ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اونو محمد کے سر آئے، اب کوئی لینے والا نہیں ہے۔ زینب بھائی کا سر لیے ہوئے، سیدہ سجاد نے کہا پھوپھی اماں اونو محمد کے سر، کہ نہیں بیٹے صدقہ کر چکی۔ یہ سب سر آ گئے، ہر سیدانی نے اپنے وارث کا سر لیا۔ اب سنیے،
آخر میں بیان ہے، روایت جو میں پڑھ رہا ہوں یہ روایت ہے مجالس المومنین علی روضۃ المظلومین، سید جعفر زمان نقوی نے یہ کتاب لکھی ہے، پاکستان سے چھپی ہے، 5 مقتل ہیں، ایک مقتل سے روایت پڑھ رہا ہوں۔ آخر میں ایک سر آیا اور داروغہ زندان نے کیا ظلم کیا کہ اس سر کو صندوق میں نہیں لایا، کھلے ہوئے تشت میں لایا۔ سید سجاد کے ساتھ آپ کے 5ویں امام بھی ہیں، محمد باقر علیہ السلام، 4 سال کی عمر ہے، اپنی پھوپھی کے ہم عمر ہے، جناب سکینہ کی بھی یہی عمر ہے، اور سید سجاد کے بیٹے ہیں مولا باقر کی بھی یہی عمر ہے۔ جناب محمد باقر نے اس سر کو آتے دیکھا تو اس کی عین اللہی آنکھیں، سن لیا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھی، اجالا دے رہی تھی، تنویر دے رہی تھی، بڑی بڑی آنکھیں، کشادہ آنکھیں، عین اللہی آنکھیں۔ وہ بچہ جو 5 سال کا امام ہے، 4 سال کا امام ہے، وہ غور سے دیکھ رہا ہے کہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، لیکن جیسے ہی قید خانے کا دروازہ قریب آیا اس نے آنکھیں بند کر لی۔ سنیں گے؟ روتے ہوئے جائیے گا، آنکھیں بند کر لی۔ سید سجاد کے قدموں سے لپٹ کر میرے 5ویں امام محمد باقر نے کہا بابا یہ سر کس کا ہے؟ کہا کیوں بیٹے؟ کہا میرے معجزہ دیکھا ہے، امامت کہہ رہی ہے، میں نے معجزہ دیکھا۔ کہا کیا معجزہ دیکھا؟ کہا جب یہ قید خانے سے لایا گیا اور زندان خزانے سے لایا گیا اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، مگر یہ جیسے قید خانے کے قریب آیا اور میری دادی زینب کی آواز بلند ہوئی، اس نے آنکھیں بند کر لی۔ سید سجاد نے رو کے کہا تیرے غیرت دار دادا کا سر ہے، تیرے غیور دادا عباس کا سر ہے، وہ بہنوں کو اس حالت میں کیسے دیکھ لے۔ مجلس ختم ہو گئی عزیزوں، مشکل سے آدھا منٹ آپ تک آ جاؤں، کوئی آنکھ محروم نہ رہے رومال سیدہ سے، جسے رونا نہیں آ رہا ہے سیدہ کی طرف رجوع کرے اپنے آپ کو، بی بی میری آنکھوں میں آنسو آ جائیں، آپ کا رومال شکوا نہ کرے۔ آج 7 ربیع الاول گزر گئی، ایام ازا ختم، مہمان لکھنؤ جا رہا ہے۔ آپ رخصت کرنے آئے ہیں، اجرکم علی الحسین، جزاکم ربکم، کمال ہے۔ ہر ایک شہید کا سر آیا، ایک ایک بیوی نے لیا، روئی، ماتم کیا، مگر حضرت عباس کا سر ایک بیوی نے لے لیا، اس سیدانی سے اس سیدانی نے لیا، اس سیدانی سے اس سیدانی نے لیا، اور آپس میں رو رو کہ عباس، اے میرے غیور عباس، بھیا تم چلے گئے، ہمارے بازو میں رسن بندی، تم چلے گئے، ہماری چادریں سینی۔ ایک کوہرام برپا ہے قید خانے میں، سر ٹکرا رہی ہے دیواروں سے سیدانیاں، ارکان قید خانہ آپس میں تصادم کر رہے ہیں، قیامت برپا ہونے والی ہے۔ سید سجاد نے دیکھا کہیں سیدانیاں مر نہ جائیں، آئے وہ سیدانیوں سے چچا کا سر لیا، بس آخری جملہ ایک ہی جملہ پڑھوں گا، سر لیا اور اندھیرے کی طرف گئے، قید خانے کے حصے میں گئے جہاں اندھیرا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد زلزلہ آیا، آواز روک رہے ہو ابھی بھی؟ ایک زلزلہ آیا، شدید جھٹکے لگے، جناب زینب نے فضہ کو بلایا، فضہ دیکھو یہ زلزلہ کیسا ہے، کیا قیامت آ گئی ہے؟ کہ شہزادی محسوس تو میں بھی کر رہے ہوں، کہ جلدی جا کے دیکھو کہیں میرے سجاد نے عباس کا سر سکینہ کی قبر پہ تو نہیں رکھا۔ ارے چچا کا سر جب بیٹی کی قبر پہ آیا ہے تو چچا بھتیجی نے کروٹیں لی ہے، چچا میری پسلیاں دادی کی طرح، چچا
میرے زخم دادی کی طرح واہ غربتا واہ مصیبتا